تو ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر 13 جو بک کا لاسٹ چیپٹر ہے، اور اس 13 چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ ہے سب سے پہلی بات۔ تو اس میں شاید آپ کو پتا ہو کہ کچھ اس میں پاکستان اسٹڈیز کے متعلق چیزیں آتی ہیں جو ایم سی کیوز بھی ہیں، رائٹ یا نہیں؟ عاقب جاوید صحیح ہے یا نہیں؟ یس سر۔ تو پاکستان اسٹڈیز کے متعلق کیا چیزیں اس میں شامل ہیں؟ تو دراصل کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، اس لیے وہ زیادہ تر یاد ہی نہیں کرتے۔ جیسے دنیا کی پاپولیشن ہے، یعنی ورلڈ کی پاپولیشن، کہ ورلڈ کی پاپولیشن کتنی ہے، کیا آپ کو پتا ہے؟ ہماری بک کے مطابق جو پاپولیشن ہے وہ کم ہے، لیکن ایکچولی پاپولیشن زیادہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بک جو ہے وہ 2010 میں لکھی گئی تھی، یہ نئی بک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا ہوا اور اس میں کیا نہیں ہوا۔ دیکھیے، کہتے ہیں دنیا کی پاپولیشن جو تھی وہ 1 بلین کب تھی؟ کتنی؟ 1 بلین۔ ویسے 1 بلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ ویسے تو ہماری مرضی ہے جتنے بھی لگا دیں، جیسے 1 کے ساتھ اگر ہم 3 زیرو لگائیں تو وہ 1000 ہو جاتا ہے، اور اگر 3 اور لگا دیں تو وہ 1 ملین ہو جاتا ہے، اور اگر 3 اور لگا دیں تو پھر 1 بلین ہو جاتا ہے۔ تو دراصل کہتے ہیں دنیا کی پاپولیشن 1 بلین 1825 میں ہوئی تھی، اور دراصل کہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو گئی، یعنی 1 بلین کا ڈبل یعنی 2 بلین ہو گئی 1927 میں۔ تو 1825 سے لے کر 1927 تک 102 ایئرس ہوتے ہیں، یعنی 102 سال۔ کہتے ہیں پھر یہ 2 بلین سے بڑھ کر 3 بلین ہو گئی، کب؟ 1960 میں، 1960 میں۔ اور جیسے 1927 تک تو پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن 1960 میں بن چکا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں 3 بلین یعنی 2 سے 3 بلین یعنی 1 بلین صرف اور صرف 33 ایئرز میں بڑھ گئی۔ پہلے 1 بلین جو ہے یعنی 1 سے 2 ہوا تھا، یعنی 1 بلین جو ہے وہ 102 ایئرز میں ہوئے تھے، جبکہ 3 بلین یعنی 1 بلین کا ہی اضافہ ہے، لیکن یہ کم ہو کر ٹائم 33 ایئرز ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں دنیا کی پاپولیشن 4 بلین ہو گئی 1975 میں، 1975۔ شاید آپ کو پتہ ہے پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ 1973 میں آیا تھا، اور آج تک بھی وہی آئین چل رہا ہے جو 1973 کا تھا۔ اس میں کچھ جو ہے وہ ابھی چینجز آئی ہیں، یعنی موڈیفیکیشن ہوئی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ وہی ہے۔ تو یعنی 1975 میں کتنی ہو گئی؟ 4 بلین، یعنی 3 سے 4 بلین صرف 15 سال میں، جسٹ 15 ایئر۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک اور بلین کا اضافہ، یعنی 4 سے 5 بلین ہو گئی 1987 میں۔ اور 1987 وہ ایئر ہے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور یعنی یہ 15 سال سے کم ہو کر صرف 12 سال رہ گئے، یعنی صرف اور صرف 12 ایئرز میں یہ ہوتا رہا۔ اصل کہتے ہیں ایک ایک بلین میں اضافہ 102 سال میں ہوا، کم ہو کر 33 ایئرز ہو گیا، اور کم ہو کر 15 ایئرز ہو گیا، اور کم ہو کر 12 ایئر ہو گیا۔ اور یہ دراصل کہتے ہیں کہ 2000 میں 6 بلین پاپولیشن، 2000 میں 6 بلین پاپولیشن، یعنی اگین 13 ایئرز۔ اور آج کل جو ہے وہ 2020 چل رہا ہے، 2020۔
تو یہ دراصل کہتے ہیں کہ پاپولیشن کا اضافہ پہلے 102 سال میں ہوا 1 بلین کا، پھر 33 ایئرس میں، پھر کم ہو کے 15 ایئرس میں، پھر کم ہو کے 12 ایئرس میں ہو گیا. صحیح یا نہیں؟ تو یہاں پر دراصل کہتے ہیں کہ دنیا کا گروتھ ریٹ کیا ہے، یعنی ہماری جو دنیا کی آبادی ہے وہ کس حساب سے بڑھ رہی ہے. تو دراصل آپ کو پتہ ہے اس کے لیے مردم شماری کی جاتی ہے جس کو ہم سینسس کہتے ہیں. تو سینسس کے مطابق جو 1975 میں کیا گیا تھا، سینسس جو 1975 میں کیا گیا تھا، اس کے مطابق ورلڈ کی جو گروتھ ہے وہ دراصل 2.05 پر ایئر ہے. 2.05 لوگ ہر سال ان کا اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح یا نہیں؟ اور دراصل کہتے ہیں کہ 2.03 ہو گئی 1980 میں. صحیح یا نہیں؟ اس طریقے سے اس میں انکریز ہوا یا ڈکریز ہوا. تو یہ پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کیا گیا. یہ پاپولیشن جس تیزی سے بڑھ رہی تھی اس تیزی سے نہ بڑھے. تو اس کے نتیجے میں دراصل کہتے ہیں کہ ایک اسکیم بنائی تھی حکومت نے، اور وہ ہے بہبود آبادی، یعنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے طریقے، اور وہ پاکستان میں اور مختلف ممالک میں استعمال کیے گئے. اس طریقے سے گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا، یعنی فرق بہت کم ہے، 0.5 سے 0.3 ہو گیا، یعنی 0.2 کا ہی فرق پڑا. تو یہ پاپولیشن کے متعلق کہ بھئی پاپولیشن کتنی تھی، اب کتنی ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ گروتھ ریٹ آف پاپولیشن، اگر ہماری ایکسپیکٹیشن یا کیلکولیشن کی جائیں کہ کب کتنا ہو جائے گا، تو اس کے مطابق کہ دراصل دنیا کی آبادی 10 بلین ہو جائے گی 2020 میں، جبکہ 10 بلین جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ ہماری بک میں لکھا ہوا ہے اضافہ، اگر ہم کہتے ہیں 0.25 کو چھوڑ دیں، 0.03 کو دیکھیں، یعنی صرف اور صرف 2%. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری بیچ میں جنگیں ہوئیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کویت کی عراق سے جنگ ہوئی، ایران کی عراق سے جنگ ہوئی، کچھ سعودیہ بھی شامل تھا، کچھ اسرائیل میں ہوئے، افغانستان میں ہوئی. تو بہت ساری وارز کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مر گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پاپولیشن کنٹرول ہو گئی. یہ دراصل کہتے ہیں کہ 2055 میں، یعنی کتنے سال کے بعد 20 ہو چکے ہیں، یعنی 2055 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 20 بلین ہو جائے گی، اور 2090 میں یہ 30 بلین ہو جائے گی. تو اس میں سے کہتے ہیں کہ 2055 تو شاید آپ دیکھیں گے، لیکن یہ 90 جو ہے کو کراس کرنا مشکل ہی ہوگا کسی کا. تو یہ ہے پاپولیشن گروتھ. صحیح یا نہیں؟ اگر ہم دیکھیں اسی لحاظ سے کہ اگر یہ پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی 1.8 پر ایئر ہے، 1.8 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دراصل اس کے اندر کچھ میتھس بتایا گیا ہے کہ وہ میتھس یہ بتاتا ہے کہ کیا ہوگا. میتھس یہ بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر 1.8% پر ایئر کے حساب سے آبادی بڑھ رہی ہو تو 95 ملین لوگ جو ہیں وہ ہر سال بڑھ جاتے ہیں، یعنی دنیا کی آبادی میں 95 ملین کا اضافہ ہر سال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 6 بلین جو ہیں پاپولیشن، وہ دراصل کہتے ہیں کہ ہو جائے گی 6 بلین ایکسپیکٹڈ تھی 2000 میں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 40 ایئرز میں یہ کتنی زیادہ ہو جائے گی. تو دراصل یہ پہنچ جائے گی، جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اس کا اضافہ ہوتا رہے، تو 2090 تک کی پاپولیشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کتنی ہو جائے گی، کتنی ایکسپیکٹڈ ہے. اسی طریقے سے اگر یہی چیز پاکستان کے لحاظ سے دیکھی جائے تو پاکستان میں ایسا کیا ہو رہا ہے؟
کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں، یا ہونے کی توقع ہے یا نہیں؟ تو پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آیا وہ دنیا کی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ چل رہا ہے یا نہیں۔ دنیا کی پاپولیشن کی ابھی جو ہے وہ 1.8 ہے، اگر 1.8 کو ہم راؤنڈ فگر کر لیں تو یہ 2 ہو جاتی ہے، اگر ہم اسے راؤنڈ فگر کر لیں تو یہ 2 ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ دنیا کے گروتھ ریٹ سے زیادہ ہے، اور وہ ہے 3% پر اینم۔ 3% پر اینم۔ دنیا کی ایوریج پاپولیشن کی 2% ہے، جبکہ ہمارے ملک کی 3% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تو پاکستان کی آبادی اس وقت 32.5 ملین تھی، اور اس طریقے سے 1986 کی مردم شماری کے مطابق یہ 100 ملین ہو گئی، یعنی مور دین 3 ٹائمز، یعنی 3 گنا اضافہ۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اضافہ 3% ہے۔ کہتے ہیں 2004 میں آبادی جو ہے وہ دراصل 160 ملین تک پہنچ گئی، اور اسی طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 2025 تک یہ 300 ملین تک پہنچ جائے گی، اگر 3% کے حساب سے ہی اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ کوئی الارمنگ پوزیشن ہے یا اچھی بات ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے، صحیح یا نہیں۔ اس طریقے سے یہ جو بہت سارے گروتھ کے کنٹرول کے ریٹس ہوتے ہیں یا طریقے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو شاید پتہ ہو کہ ورلڈ میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہت سو کا یہ خیال ہے کہ آج کل جو کرونا ہے وہ بھی پاپولیشن کنٹرول کی ایک کڑی ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے، اور دراصل ورلڈ کی پاپولیشن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جتنی پاپولیشن بڑھتی رہے گی، ریسورسز اتنے کم ہوتے رہیں گے اور پولوشن اتنا زیادہ ہوگا۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ ایگزام میں کبھی کبھی ریزن آتا ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے پولوشن کا کیا تعلق ہے، واٹ از دا ریلیشن بٹوین پاپولیشن اینڈ پولوشن۔ اس طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ مور از دا پاپولیشن مور ول بی دا پولوشن، کہ جو آلودگی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اگر آبادی زیادہ ہوگی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ آبادی سے کیا کوئی تعلق ہے پولوشن کا یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سر جیسے چیزوں کا ویسٹ مٹیریل بڑھے گا، جتنی چیزیں یوز ہوں گی اتنا ویسٹ مٹیریل بڑھے گا۔ جی دراصل کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک کاغذ پھینکے تو 2 لوگ 2 کاغذ پھینکیں گے، 3 پھینکیں گے، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ آبادی ہو جائے گی۔ اس لیے اسے کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ اگر دراصل کہتے ہیں کہ ایک آدمی کم کچرا پھیلائے گا، اگر 2 ہو جائیں تو زیادہ پھیلائیں گے، اس طریقے سے پولوشن جو ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ پولوشن کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ تو آبادی کے کنٹرول کے متعلق، یعنی یہ پاپولیشن کنٹرول کے متعلق بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں، اور کچھ خیالات یہ بھی ہیں کہ آیوڈائز سالٹ جو استعمال کیا جاتا ہے اس سے تھائرائڈ گلینڈ کی ایفیشنسی انکریز ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے بہتر میٹابولزم اور بہتر گروتھ ہوتی ہے۔ جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیوڈائز سالٹ میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اگر اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے کرونا کے متعلق بھی جو ہے بل گیٹ کی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پروجیکٹ یہ ہے کہ آبادی کو کم کیا جائے، تو کم کرنے سے کیا ہوگا؟ ریسورسز کم استعمال ہوں گے۔ ہمارے قدرتی ذرائع ہیں، جیسے اس میں پانی بھی شامل ہے، یا الیکٹریسٹی ہے، یا سمندر ہیں، یا رہنے کی جگہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہیں گی۔ اور پلس یہ کہ اگر آبادی کم ہوگی تو ان کو کنٹرول کرنا زیادہ بہتر آسانی سے ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو۔
اس وجہ سے پاپولیشن کے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ دراصل کہتے ہیں کہ جو زراعت ہے وہ ہماری جو آبادی ہے اس کے مطابق نہیں بڑھ رہی، اس وجہ سے ریسورسز کم ہو رہے ہیں اور آبادی زیادہ ہو رہی ہے۔ بالکل اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہو اور ایک ہی روٹی ہو تو وہ ایک آدمی آرام سے کھا لے گا، لیکن اگر ایک ہی روٹی ہو اور دو لوگوں نے کھانی ہو، ریسورسز تو اتنے ہی ہیں، اگر اس کے کھانے والے دو ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا ایک کو آدھی ملے گی، اور اگر چار ہو جائیں تو پھر ایک کو کوارٹر ملے گا۔ اس طریقے سے ریسورسز سیم ہی ہیں، پاپولیشن انکریز ہوتی رہے گی تو پھر آہستہ آہستہ یہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مورٹیلٹی کسے کہتے ہیں۔ مورٹیلٹی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیتھ ریٹ کے مطابق، یعنی مرنے جو ہے اس کا ریشیو کیا ہے، مرنے والوں کا یعنی ڈیتھ ریشیو۔ انفینٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایلیفینٹ ہوتا ہے، ایک انفینٹ ہوتا ہے۔ انفینٹ جو ہوتا ہے ملک فیڈر کو کہتے ہیں، جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، جیسے یہ 3 کی تصویر میں نے لگائی ہے، یہ ملک فیڈر ہیں، یعنی دودھ پینے والے بچے جن کو شیر خوار کہتے ہیں۔ شیر خوار کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ شیر کسے کہتے ہیں؟ تو شیر فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب دودھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے عید پر جو بنایا جاتا ہے اس کو شیر خورما کہتے ہیں۔ شیر کا مطلب ملک یعنی دودھ، اور خورما کا مطلب چھوارے، دودھ چھوارے کو اتنی مشکل الفاظ میں ہم شیر خورما کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم فارسی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اردو کے الفاظ تو نہیں ہیں یہ۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں انفینٹ مورٹیلٹی کے متعلق، انفینٹ مورٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں کی تعداد، کہ انفینٹ کی مورٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے ان کا ڈیتھ ریٹ، کہ وہ کس لحاظ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو دراصل لکھا ہوا ہے اس میں کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ لوور ہو گیا ہے۔ پہلے 150 بچے مر جاتے تھے 1000 برتھ میں سے، 1000 لائف برتھ میں، یعنی جتنے بچے پیدا ہوتے تھے زندہ پیدا ہوتے تھے، مرے ہوئے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اگر 1000 بچے پیدا ہوں تو اس میں سے 150 بچے مر جایا کرتے تھے۔ اب دراصل کہتے ہیں کہ 100 بچے مر جاتے ہیں 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں سے، اگر 1000 پیدا ہوں تو اس میں سے 100 مر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہماری لائف جو ہے وہ اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا جو برتھ ریٹ ہے اور ڈیتھ ریٹ ہے، مورٹیلٹی ریٹ ہے، وہ امپروو ہوا ہے۔ امپروومنٹ یہ ہے کہ پہلے زیادہ تر بچے وہ ملک فیڈر ایج میں ہی مر جاتے تھے، اب ان کی تعداد کم ہو کر 100 ہو گئی ہے۔ پہلے وہ 150 تھے، اب وہ 100 ہو گئے۔ لائف ڈیتھ ایج کیا ہوتی ہے؟ ڈیتھ ایج یعنی مرنے کی عمر، مرنے کی عمر کو ہی ہم لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لائف یعنی وہ زندہ رہے گا۔ اس کے لیے جو ہے وہ کیلکولیشن ہوتی ہیں، اور کیلکولیشن کا ایک فارمولا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کیلکولیشن کی جاتی ہیں، اور ان کیلکولیشن کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ایسٹریز کہلاتے ہیں، جن کو انشورنس والے عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کہ دراصل وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائف انشورنس ہوتی ہے تو اس میں دراصل مختلف طریقے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے، تو وہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کون کتنے عرصے بعد مر جائے گا۔ تو یہ کیلکولیشن جو ہوتی ہیں آج کل جو ہیں ان کے مطابق وہ صحیح ہوتی ہیں، ورنہ انشورنس کمپنیز والوں کو بہت نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ اصل میں انشورنس کمپنی والے شرط لگاتے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص 10 سال کی لائف انشورنس کروائے تو اسے وہ گارنٹی دیتے ہیں، ایشور کرواتے ہیں کہ بھئی 10 سال میں تم نے نہیں مرنا، 10 سال تک تم نہیں مر سکتے، اگر تم مر جاؤ گے تو ہم اس سے تمہیں اتنے لاکھ روپے دیں گے، 2 لاکھ 3 لاکھ، جیسی انشورنس کی پالیسی ہوتی ہے کہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اگر آپ مر جائیں۔ تو اسی طریقے سے وہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی اس عرصے میں نہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگا، نہ آپ مریں گے۔ اس طرح سے وہ لوگ جس طریقے سے جو انشورنس کا کام کرتے ہیں،
جیسے میرے کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ بھی انشورنس کا کام کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں خرابی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی دراصل یہ جو ہے اصل میں جائز آمدنی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انشورنس کے پیسے ہیں جو شرط کے پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، شرط جو ہے وہ تو شرط تو نہیں ہوتی اس میں، یہ تو خدمت کے لیے ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص ہے اگر وہ جلدی مر جائے تو اس طریقے سے اگر وہ سپوز بریڈ ارنر ہو، یعنی پورے خاندان کو سنبھال لو، اگر وہ مر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خاندان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس طرح سے کہ اگر کوئی جلدی مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں تاکہ باقی جو فیملی ہے وہ سپورٹ کی جا سکے۔ بچوں کی پڑھائی ہے یا دوسرے معاملات ہیں، ان کے رینٹ ہیں یا کھانے پینے کے خرچے ہیں، تو اس طرح سے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آر یو شیور کہ وہ اسی کے لیے ہیں؟ میں نے کہا اس سے کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ہاسپٹل لے جاتے ہیں، وہ کینسر کا ہاسپٹل ہے، کینسر کا وارڈ، اور ان لوگوں کے بارے میں تو آپ کو شور ہے کہ تو مرنے ہی والے ہیں، کچھ عرصے بعد ہی مر جائیں گے، 1 مہینے 2 مہینے 1.5 مہینے، اس طرح سے ان کا شارٹ سا پیریڈ رہ گیا ہے، تو ان کو مدد کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ موت کے قریب ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کیجیے گا کہ اپنے جو سپروائزر ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا انشورنس ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نو، ان کا انشورنس تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا وہ اس کا انشورنس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کمپنی لاس نہیں کرنا چاہتی ہے اپنا، یعنی کوئی شیورٹی ہو کہ بھائی یہ تو مرنے والے ہیں تو اس کو تو پیسے دینے پڑیں گے، تو ایسے لوگوں کو تو وہ لائف انشورنس کرتے بھی نہیں ہیں، جن کو اگر ایسی کوئی ڈیزیز ہو، ہارٹ کی ڈیزیز ہو یا دوسری کوئی ڈیزیز ہوں، تو ان کو تو وہ کہتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں، اس لیے وہ دراصل میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد جب ان کو ایشورنس ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ اتنے عرصے بعد نہیں زندہ رہیں گے، ان کا وہ انشورنس کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی بیماریاں ہیں جو جینیٹک ڈیزیز ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا سکل سیل انیمیا، تھیلیسیمیا، لوکیمیا، تو یہ ساری کنڈیشنز اگر ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کی وہ انشورنس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمپنی کا نقصان کرنا نہیں چاہتے۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یہاں پر دی ہوئی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں یہ سارا کچھ ہمیں جھنڈوں سے پتہ چلتا ہے، اس میں فلیگ بنے ہوئے ہیں ملکوں کے، اگر وہ فلیگ جو آپ پہچانتے ہوں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس ملک کا ہے۔ ویسے تو یہاں پہ نام لکھے ہوئے بھی ہیں، اگر اس تصویر کو بڑا کیا جائے تو بہتر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مختلف ممالک جو ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جیسے یہ جو ہے 79 کا مطلب ہوتا ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے، کہ وہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں ایوریج ایج، یہ دراصل ہم نے جو کیلکولیٹ کی ہیں یہ ایوریج ایج ہیں۔ ایوریج ایج کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ، ویسے تو دراصل دیکھیے مرنے میں تو بچپن میں بھی بچے مر سکتے ہیں، درمیانی عمر میں کوئی 15 سال کا، کوئی 20 سال کا بھی مر سکتے ہیں، 35 سال کے لوگ بھی مر سکتے ہیں، 45 سال کے بھی مر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پیدا ہونے سے پہلے بھی بہت سارے بچے مر جاتے ہیں، یعنی وہ مرے ہوئے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی کس نے کب پیدا ہونا ہے یا کب مرنا ہے، لیکن ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں، اسی کو ہم ایوریج کہتے ہیں، کہ زیادہ تر لوگ 79 ایئرز تک زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ یونائٹڈ کنگڈم کا جھنڈا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کی لائف ایکسپیکٹنسی اور زیادہ ہے، یعنی 81 سال تک رہتے ہیں۔ یہ جرمنی ہے، ڈنمارک ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ ریپبلک آف کوریا ہے، کوریا کا جھنڈا 82%، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 82 ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کوریا ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے۔ پھر یہ 83 تک پہنچتی ہے، کس کی عمر؟ یہاں پہ یہ سنگاپور ہے۔ اس کے بعد یہ ہانگ کانگ ہے، اور اس میں چائنا بھی شامل ہے، کہ ہانگ کانگ کا بھی یہی ہے، چائنا کا بھی یہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی 84 ہے۔ ویسے تو نہیں، یہ نام بھی یہاں پہ ہی شامل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں، 84، اور وہ ہے جاپان۔ جاپان جو ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی ان سب میں زیادہ ہے، یعنی 84۔ ویسے جاپنیز اور چائنیز جو ہیں وہ تقریباً برابر ہی ہیں، جاپنیز ایز ویل ایز چائنیز۔ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ بہت زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں،
جبکہ باقی لوگ اتنے عرصے تک زندہ نہیں رہتے، یا دوسرے ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زندہ نہیں رہتے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پاکستان کے متعلق کہ پاکستان میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 1947 تھا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1947 جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم تھی، یعنی ایوریج یا زیادہ تر لوگ 37 ایئرس میں مر جایا کرتے تھے۔ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اب دراصل کہتے ہیں کہ اب یہ انکریز ہو کر 53 خواتین میں اور 55 مردوں میں ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ مرد زیادہ زندہ رہتے ہیں، عورتیں کم۔ صحیح یا نہیں؟ مسفرہ جو ہے وہ کس سے ایڈ ہو رہی ہیں؟ ہسٹری کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کے تو لڑکوں کے نام، پتا نہیں سر، وہ مسفرہ شیخ کے ہی نام سے ہوں گی۔ تو مسفرہ شیخ کے نام سے تو میرے پاس ابھی کوئی آئی نہیں رہا۔ ایک عاقب جاوید ہے جس کو میں نے ایڈ نہیں کیا، بس ہی از آن ویٹنگ نام کی وجہ سے۔ اگر مسفرہ جو ہے یہاں پہ تو ابھی میرے پاس نہیں ہے، ان سر کی دیکھیں ہو ریکویسٹ نہیں سکتا ہے آئی، کریں۔ ریکویسٹ ان کی نہیں آئی ہے ایڈ ہونے کی۔ دیر مائٹ بی اچھا، سم ریکویسٹ، تو آئی ول کنسیڈر اٹ۔ اوکے سر۔ اب آئیے مسفرہ 5110۔ جی تو دراصل کہتے ہیں کہ یہ امپروو ہو گئی ہے یا نہیں۔ پہلے 37 ایئرز میں لوگ مر جایا کرتے تھے، اب دراصل 55 ایئرز تک چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ تھا پاپولیشن، مرٹیلٹی ریٹ، لائف ایکسپیکٹنسی، ورلڈ گروتھ ریٹ اینڈ پاکستان گروتھ ریٹ۔ تو اس طریقے سے ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے کہ ورلڈ گروتھ ریٹ کتنا ہے، تو ورلڈ کا گروتھ ریٹ 2% ہے، پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% ہے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کی جو اب لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ امپروو ہو گئی ہے فرام انڈیپینڈنس، کہ جب وہ انڈیپینڈنس ہوئی تھی، یعنی آزادی ملی تھی پاکستان کو، اس کے لحاظ سے یہ اب بہتر ہو گئی، اور یہ اور بڑھ گئی ہے اس لیے کہ یہ بھی پرانی ہے، یہ 2010 یعنی 10 سال پرانا ہے۔ اب اس کے اندر مزید امپروومنٹ ہو چکی ہوگی، ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے، باقی نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو کیلکولیشنز ہیں یہ ہسٹورینز کرتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں۔ جو دراصل ہمارے جو ٹاپکس ہیں جو اس میں ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہے پولیوشن۔ تو دراصل پہلے آپ کو پولیوشن کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ پولیوشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایک دراصل اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اس سے پوچھا پولیوشن کسے کہتے ہیں، اس نے کہا آلودگی۔ میں نے دوسرے سے پوچھا آلودگی کسے کہتے ہیں، کہنے لگے شاید آلو دینے کو کہتے ہوں گے۔ تو دراصل آلودگی آلو دینے کو نہیں کہتے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو پولیوشن کی ڈیفینیشن ہے، چاہے پولیوشن کوئی بھی آئے اس سے آپ نے یہی ڈیفینیشن لکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اینی انڈیزائربل چینج، ایسا کوئی چینج جو ڈیزائربل نہ ہو، یا جو ہمیں پسند نہ ہو، یا جو ہم چاہتے نہ ہو، ایسا کوئی چینج آ جائے، چاہے وہ چینج کوئی فزیکل چینج ہو، چاہے وہ کوئی چینج کیمیکل چینج ہو، چاہے وہ کوئی چینج بایولوجیکل چینج ہو۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ اگر کوئی فزیکل، کیمیکل یا بایولوجیکل چینج آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں پولوشن، اینی انڈیزائربل چینج۔ بایولوجیکل کا مطلب ہوتا ہے لیونگ آرگینزم میں کوئی چینج آ جائے، یعنی پلانٹس اور اینیملس اور ہیومنس اور ان کی بات کی جا رہی ہے۔ کیمیکل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کیمیکل چینج آ جائے، کوئی کیمیکل ایڈ ہو جائے، کوئی پوائزن سبسٹنسز ایڈ ہو جائیں۔ اور یہ ہے کوئی فزیکل چینج آ جائے، فزیکل چینج یعنی کوئی گریوٹی میں چینج آ جائے، کوئی فزیکل فورسز ہوتے ہیں ٹیمپریچر میں چینج آ جائے،
ہیومیڈیٹی میں چینج آ جائے، تو یہ سارے فزیکل چینجز ہیں. کوئی فزیکل چینج آ جائے، کوئی کیمیکل چینج آ جائے، کوئی بایولوجیکل چینج آ جائے، کس میں؟ کوئی بھی انڈیزائریبل چینج. اگر ہم لینڈ پولوشن یعنی زمین کے پولوشن کی بات کریں تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں سوئل اور لینڈ. اینی انڈیزائریبل چینج فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل ان سوئل اور لینڈ از نون ایز لینڈ یا سوئل پولوشن. اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہم ایئر کر دیں تو پھر یہ ہو جائے گا اینی انڈیزائریبل چینج ان اینی انڈیزائریبل فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل چینج ان دا ایئر از ایئر پولوشن. تو جو پولوشن ہے وہ کی تو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی بھی ایسا چینج جو ہم نہیں چاہتے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہم ان لائک کرتے ہیں، وچ وی ڈونٹ لائک، اگر کوئی چینج آ جائے، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ کیمیکل ہو، چاہے وہ بایولوجیکل چینج ہو، تو اس کو تو ہم پولوشن کہتے ہیں. پولوشن کو ہم نے دو گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ دو قسم کے پولوشن ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے چونکہ اب ہمارے بک میں جو ہے ہمارے جو کورس ہے اس میں ریڈیوس چیزیں ہو گئی ہیں، تو اس میں اب یہ گروپ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی گروپ معلوم ہونے چاہیے کہ کون سے گروپ ہیں. جیسے پریکٹیکل میں اگر کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ پولوشن کے گروپ کون سے ہیں تو وہ کہتے ہیں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ ہوں گے. تو پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ نہیں ہے. پہلا گروپ ہے وہ کہلاتا ہے میٹیریلسٹک پولوشن. میٹیریلسٹک پولوشن وہ پولوشن ہوتا ہے جو کسی مٹیریل یا میٹر میں ہوتا ہے. میٹیریلسٹک پولوشن. اور دوسرا جو ہوتا ہے جو میٹر میں نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں نان میٹیریلسٹک پولوشن. اگر آپ میں سے کوئی مجھے میٹر کی ڈیفینیشن بتا دے تو اتنی اچھی بات ہے. کس کی ڈیفینیشن؟ آئی نیڈ دا ڈیفینیشن آف میٹر. ایک بچے نے کہا کہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں واٹس میٹر ود یو. Sir, anything which occupies the space is called matter. اینی تھنگ وچ آکیوپائی اسپیس اینڈ ہیز سم ویٹ. جو کوئی اسپیس آکیوپائی کرتی ہے یا جس کا کوئی اپنا کوئی وزن ہوتا ہے اس کو ہم میٹر کہتے ہیں. تو میٹیریلسٹک پولوشن وہ پولوشن ہے جو کسی میٹر میں ہوتا ہے. تو جو میٹیریلسٹک پولوشن ہیں وہ تین قسم کے ہیں اور ہم نے تینوں ہی پڑھنے ہیں. پہلے کو کہتے ہیں لینڈ پولوشن یعنی زمین کا، اس لیے کہ زمین بھی میٹر ہے. دوسرا ایئر پولوشن یعنی ہوا کا، فضائی آلودگی بھی جسے کہتے ہیں. اور تیسرا واٹر کا یعنی پانی کا پولوشن. تو واٹر ہے، لینڈ ہے اور ایئر ہے. یہ سب کے سب میٹر ہیں اور میٹر کے پولوشن کو ہم میٹیریلسٹک پولوشن کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جو میٹر نہیں ہوتی ان کا جو پولوشن ہے اس کو ہم نان میٹیریلسٹک پولوشن کہتے ہیں. جس میں جو سب سے مشہور ہے وہ ہے نوائز پولوشن یعنی شور جو ہوتا ہے. کیا یہ کوئی میٹر ہے؟ کیا اسے ہم میٹر میں کنسیڈر کرتے ہیں شور کو؟ یہ میٹر ہے، اس کا کوئی ویٹ ہے یا کوئی اسپیس آکیوپائی کر رہا. دوسرا جو ہے وہ ہے ریڈیشن. جو ریز ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ ریز، جو ریڈیشن کا ہے یہ بھی ہم نان میٹیریلسٹک کہتے ہیں. اور تیسرا ہیٹ کا پولوشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھرمل پولوشن، جو آج کل ہمارے دنیا میں زیادہ تر بڑھ رہا ہے. تو تھرمل پولوشن، نوائز پولوشن، ریڈیشن کا پولوشن، یہ تینوں کے تینوں میٹر نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو نان میٹیریلسٹک پولوشن کہتے ہیں. اس طریقے سے ریڈیوس کورس میں جیسے کہ اسٹوڈنٹ نے بتایا اب یہ میٹر نہیں کرتے ایگزام کے لحاظ سے، اس لیے ہم ان کو نان میٹر کہتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے یہ میٹر کرتے ہیں یا نہیں. تو دراصل میٹیریلسٹک یا میٹر کا جو پولوشن ہے یا تو وہ زمین کا پولوشن ہوتا ہے یعنی لینڈ کا، یا ہوا کا پولوشن ہوتا ہے یعنی ایئر کا، یا پھر واٹر کا یعنی پانی کا پولوشن. تو دراصل ایگزام میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ایئر پولوشن آتا ہے، اس لیے کہ اس کے تین میجر فیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا میں آلودگی ہوتی ہے یا پولوشن ہوتا ہے. اور اس طریقے سے وہ چیزیں، وہ ایجنٹ جو پولوشن کوز کرتے ہیں اس کو ہم پولیوٹنٹ کہتے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں سرٹن ایجنٹ وچ آر ریسپانسبل فار دا پولوشن، جو پولوشن کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں ان کو ہم پولیوٹنٹ کہتے ہیں. جیسے ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں جو کینسر کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے
کینسر، یعنی جو کینسر کوز کرتی ہیں چیزیں اس کو ہم کارسینوجینک کہتے ہیں. کارسینوجینک کا مطلب ہوتا ہے کینسر کوزنگ. اسی طریقے سے پولیوٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے پولوشن کوزنگ، جو پولوشن کوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم پولوشن پڑھیں گے وہ پولوشن کس چیز کا ہوگا؟ تو دراصل جو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے وہ پولوشن ہوگا ایئر، یعنی ہوا کا پولوشن. ایئر پولوشن یعنی ہوا کا پولوشن. تو جو ایئر پولوشن ہے جس کی وجہ سے ہماری ہوا، اگر ہم نے ڈیفینیشن لکھنی ہو سب سے پہلے ایئر پولوشن کی، تو ڈیفینیشن وہی ہے اینی انڈیزائربل چینج فزیکل کیمیکل اور بایولوجیکل ان ایئر از نون ایز ایئر پولوشن. کوئی بھی چینج ایئر پولوشن. صحیح ہے یا نہیں؟ اینی انڈیزائربل چینج، چینج کس چیز کی ہو، جیسے کہ ڈیفینیشن تو سیم ہی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی انڈیزائربل چینج چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ کیمیکل ہو، چاہے وہ بایولوجیکل ہو، اگر ایئر میں ہے تو اسے ہم ایئر پولوشن کہتے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن از اے ٹائپ آف میٹیریلسٹک پولوشن. یہ ون آف دا ٹائپ آف میٹیریلسٹک پولوشن ہے جو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ واٹ از میٹیریلسٹک پولوشن. اور یہ ایگزام میں جو ہے وہ لانگ کوشچن کے طور پر بھی آتا ہے، اس لیے کہ یہ کافی بڑا سا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن کی وجہ سے بہت سارے ایکولوجیکل کرائسس، ایکولوجی کے جو کرائسس ہیں، یعنی ہمارے جو ایکو سسٹمس کی چینجز ہیں وہ ایئر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ دراصل کہتے ہیں سب سے زیادہ ہاربل ایکولوجیکل کرائسس جو ہمارے ٹائم کے یا ہمارے دور کے ہیں وہ دراصل ایئر پولوشن ہے. اس طریقے سے ایئر کو پولیوٹ کرنے والے کون سے ایجنٹ ہیں، کون سے کیمیکلز ہیں جو اس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. تو اگر اس سے ہم پڑھیں جو کامن ٹائپ ہیں جو ایئر پولوشن کوز کرتے ہیں یا انوائرمنٹل پولوشن ہے جنہیں ہم پولیوٹنٹ یا کوزز کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پولوشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پولوشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل کہتے ہیں ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں پولوشن کو. یہ پولوشن کیسے کوز ہوتا ہے اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں یا 3 گروپس میں یا 3 کائنڈ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی ہوا کا وہ پولوشن جو انڈسٹریز کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو انڈسٹریز ہیں ان کی وجہ سے. اصل میں بہت سارے انڈسٹریز جو ہوتی ہیں ان سے بہت سارے کیمیکل نکلتے ہیں. جیسے دراصل کہتے ہیں جہاں پہ پیٹرولیم کی صفائی ہوتی ہے، جیسے آپ نے پیٹرولیم ڈسٹیلیشن کے بارے میں پڑھا ہوگا کیمسٹری میں، تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس استعمال ہوتی ہے. تو جو سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے یہ دراصل پولوشن کوز کرتی ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ ہے ایگریکلچر کا پولیوٹن، یعنی ایگریکلچر میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آج کل ہم بہت سارے اسپرے کرتے ہیں فصلوں پہ جنہیں ہم پیسٹی سائڈس کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انسیکٹیسائڈس. سائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سائڈ پہ ہونا نہیں ہوتا، سائڈ کا مطلب کل کرنا ہوتا ہے. کل CIDE، سائڈ کا مطلب کل کرنا ہے یعنی مار دینا. اسی وجہ سے خود کو مارنے کو کہتے ہیں سوسائڈ. سو کا مطلب ہوتا ہے سیلف اور سائڈ کا مطلب ہوتا ہے کل. اپنے آپ کو کل کر دینا، مار لینا، خودکشی کر لینا جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہلاتا ہے سوسائڈ. پیسٹی سائڈ کا مطلب ہوتا ہے کلنگ دا پیسٹ. یہ پیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ وٹ آر پیسٹ؟ ایک ہوتے ہیں BEST بیسٹ اور ایک ہوتے ہیں PEST پیسٹ. بیسٹ کیا ہوتے ہیں اور پیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو کیڑے مکوڑے، چھوٹے کیڑے مکوڑے. جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو پیسٹ کہتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ پیسٹ جو ہیں اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے مائس جنہیں ہم چوہے کہتے ہیں یہ بھی پیسٹ ہیں، اس لیے کہ یہ فصلوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور جو اسٹورڈ پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں. تو دراصل وہ جو تباہی کر دیتے ہیں وہ پیسٹ کہلاتے ہیں. اس طریقے سے کچھ لکڑی کو کھانے والے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمائٹس. ٹرمائٹس کسے کہتے ہیں؟
टर्माइट हम दीमक को कहते हैं। दीमक जो होती है वो भी लकड़ी तबाह कर देती है, तो ये भी पेस्ट है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो तबाही का काम करते हैं, इंसेक्ट्स जो दरअसल कहते हैं फसलों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसेक्ट है, वो कौन सा है? उसका नाम है लोकस्ट। लोकस्ट जिसे कहते हैं टिड्डी दल, नाम शायद आपने सुन रखा हो, टिड्डी दल। और इस तरीके से कुछ अरसे यस पहले सर। जो है इसका हमला कराची की तरफ भी बहुत सारे आपने टिड्डी दल देखे होंगे। बड़े-बड़े से इंसेक्ट होते हैं, बड़े ग्रास हॉपर साइज़ के होते हैं, ग्रीन कलर के। तो दरअसल कहते हैं कि लोकस्ट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आमतौर पे डेज़र्टेड कंडीशन में रहते हैं, यानी सहरा में। इनको सहरा इसलिए पसंद होते हैं कि ये वहाँ पर अंडे देते हैं। इसलिए कि ये आपने सुना होगा जो टर्टल होते हैं, टर्टल वो पानी में अंडे नहीं देते। टर्टल जो कछुए जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके 4 लिम्ब फ्लैट होते हैं ताकि वो स्विम कर सकें। और उनको फ्लिपर्स कहते हैं, यानी उनके अंदर फिर फ्लिपर्स होते हैं। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर 10 में, और उसमें ये लिखा हुआ है कि टर्टल जहाँ पैदा होता है वहीं अंडे देता है। टर्टल जहाँ पैदा होते हैं वहीं अंडे देते हैं। यानी अगर वो जिस समंदर में पैदा हो, यानी कोई कराची में पैदा हो, तो दरअसल कहते हैं वो समंदर में घूमेंगे फिरेंगे, वापस साहिल पे आएंगे, वहाँ पे अंडे देंगे। और उनकी एक बात ये भी होती है कि वो दरअसल पहले एक गड्ढा खोदते हैं, रेत में गड्ढा, और वहाँ पे अपने अंडों को दबा देते हैं, जो साहिल पे रेत होती है उस पे। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए कि शायद आपको पता है कि हम चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये पढ़ा था कि मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है? इसलिए नहीं बैठती कि उसके पास चेयर्स नहीं होती। इसलिए बैठती है बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए जिसके अंदर जो है वो हैचिंग हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, वो ज़रूरी होता है। इसलिए कि एंजाइम उस टेम्परेचर के बगैर एक्टिवेट नहीं होते जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वजह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और रिक्वायर्ड होता है, इसलिए वो अंडों पर बैठती है। और ये काम जो है वो टर्टल नहीं करते। टर्टल जो होते हैं वो अंडों पर नहीं बैठते, इसलिए कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। उनके पास वो कहते हैं भाई टाइम नहीं है। जिस तरीके से आजकल आपको पता है स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता, हालाँकि वो हर वक़्त घर में होते हैं, ना वो सेंटर जा रहे होते हैं, ना वो कॉलेज जा रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। इस तरीके से अगर उनकी जो सोशल मीडिया की सर्विसेज़ हैं, वो कम हो जाएँ, वो व्हाट्सएप पे कम टाइम दें, फेसबुक पे कम टाइम दें, मैसेंजर पे कम टाइम दें। इस तरीके से आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया बढ़ भी बहुत गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, स्नैपचैट आ गया है, लाइकी आ गया है, पता नहीं कितने सारे तो मीडिया आ गए हैं, तो अब बच्चों को टाइम ही कहाँ मिलता है। इस तरीके से हमारे ज़माने के लोग कहते थे, भई आपके ज़माने में तो चीज़ें थी नहीं, इस वज़ह से आप क्या इसको एन्जॉय करते हैं। हमारे ज़माने में तो हैं, इस वज़ह से हमें एन्जॉय करना चाहिए। क्या वो सही कहते हैं या गलत? इसलिए कि वो आपके दौर के लोग हैं, उनका ख़्याल ये है कि वी हैव टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। इसलिए कि ये आजकल आजकल जो बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, मोबाइल से खेलना शुरू कर देते हैं, तो हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था, इसलिए कि पहले ज़माने में मोबाइल मौजूद नहीं थे। हो सकता है हमारी जनरेशन जो थी, अगर हम भी छोटे होते, उस वक़्त मोबाइल होते तो शायद, और हो सकता है आने वाली जनरेशन में और कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। जिस तरीके से आपको पता है टीवी के मुतालिक एक मैंने मज़मून पढ़ा एक साहब का, स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा कि हम टीवी के जो खतरे हैं, उससे बच्चों को नहीं बचा सकते। और उसकी वजह ये होती है कि अगर हम उन्हें मना करें कि भाई टीवी ना देखें, जो चीज़ों को मना किया जाए ना, उस चीज़ों का शौक ज़्यादा होता है। बस इंसान में ये फ़ितरतन ऐसा है। जिस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि ये ना खाएँ, पूरे जन्नत में इतनी सारी चीज़ें थीं, लेकिन उन्होंने वो खाई कि भई ये क्या चीज़ है ऐसी? शैतान ने उनको बहकाया कि ओह! उस तरीके से इनक्विजिटिव माइंड होता है इंसान का, यानी वो चाहता है कि भई ये क्या चीज़ है? या जिस चीज़ से मना करें उस तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखें कोई माँ जो है वो इस्त्री कर रही होगी और इस्त्री गर्म होगी, तो देखिए बच्चा उस तरफ जाएगा, फिर वो हटाएँगे, फिर जाएगा, फिर हटाएँगे, फिर जाएगा।
لیکن اگر ایک دفعہ اسے استری لگ جائے پھر کبھی قریب نہیں جائے. اس کو کہتے ہیں تجربہ. یعنی بہت سارے لوگ اپنی ماؤں کے تجربوں سے نہیں اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں. ماں ان سے کتنا بھی کہتے رہے کہ اسے جل جائیں گے دیکھو یہ ہوگا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا. جب وہ جل جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے. تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ انڈوں کی. کہ وہ دراصل کہتے ہیں کہ خود جو ہے ٹیمپریچر نہیں دیتے، اس وجہ سے وہ سینڈ میں رکھتے ہیں. سینڈ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر مل جاتا ہے. لوکس جو ہوتے ہیں یہ بھی اپنے انڈے جو ہیں پانی میں دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں بہت سارے ایک ساتھ. اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ فصل جو ایک سال میں تیار ہوتی ہے اسے وہ 1 گھنٹے میں تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، بڑا سفر ٹریول کر کے آتے ہیں. اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ملتا ہے اسے کھا جاتے ہیں. صحیح یا نہیں؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ دراصل جو آپ کو پتہ ہے کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہ مزارے کہلاتے ہیں. اور اس طریقے سے زمیندار ہوتے ہیں جن کی زمینیں ہوتی ہیں جس پہ وہ کام کرتے ہیں. اس طریقے سے ایک زمیندار نے اپنے مزارے کو فون کیا کہ بھائی سناؤ تو فصل کا کیا حال ہے. اس نے کہا زبردست فصل، یہ دیکھیں بڑی لہرا رہی فصل اور اس دفعہ تو بڑی شاندار فصل ہوئی ہے. نے کہا اچھا میں آتا ہوں ابھی ذرا 2 گھنٹے میں. نے کہا ہاں آئیں آئیں بالکل آئیں دیکھیں. جب وہ وہاں پہ پہنچا زمیندار تو دیکھا بالکل میدان خالی. نے کہا بھائی کیا تم تو کہہ رہے تھے بھائی فصل لہرا رہی تھی، کہاں ہے فصل لہرا رہی، کہاں ہے فصل؟ نے کہا جی آپ کو کیا بتائیں، وہ جو تھے وہ کیڑے تھے، وہ آئے تھے جن کو ٹڈی دل کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں انہوں نے سارا صاف کر دیا. آپ تو 2 گھنٹے بعد آئے ہیں، انہوں نے 1 گھنٹے میں کچھ نہیں چھوڑا. اور اسی طریقے سے زمیندار کو اس بات پہ یقین نہیں آیا. اس نے کہا اچھا تم مجھ سے فراڈ کر رہے ہو، مجھے پھول بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اس نے کہا کہ فصل تو لگی نہیں تھی، نہ تم نے بیج خریدے، بیج کے پیسے بھی کھا گئے، نہ تم نے جو ہے کھاد لگائی، کھادوں کے پیسے بھی کھا گئے، اور اس طریقے سے یہ پانی وانی اور یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کے تم پیسے کھا گئے ہو. یا تو تم نے فصل لگائی ہی نہیں ہے اس لیے کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، یا تم نے لگائی ہوگی تو خود بیچ دی ہوگی، اپنے رشتے داروں کو دے دی ہوگی. یہاں تو فصل ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو کیا اس لیے کہ اس نے کبھی جب دیکھا نہیں ہے تو اس کو تو یقین بھی نہیں آئے گا کہ بھئی وہ کتنی دیر سے صاف کر جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ مزارے کو نکال دیتا ہے. کہتا ہے بھائی یو آر ڈس آنیسٹ پرسن، بھائی آپ نے تو ایمانداری نہیں ہے، میں رکھنا ہی فضول ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہیں دیکھیں انسیکٹ ہیں، انسیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے ٹرمائٹ انسیکٹ ہے لیکن مائس انسیکٹ نہیں ہے. اس لیے ہم نے ایک نیا ورڈ ایجاد کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسٹ، اور پیسٹ کو کل کرنے کو کہتے ہیں پیسٹیسائڈ. تو یہ جو ہیں یہ بھی ہوا میں ظاہر بات ہے جب اسپرے کی جاتی ہیں تو ہوا میں آلودگی ہوتی ہے، یعنی پولوشن ہوتا ہے ان کی وجہ سے. اسی طریقے سے تیسرا سورس کہتے ہیں 3 مین سورس ہیں پانی کے ایئر کے پولوشن کے. 3 مین سورسز. اس سے پہلا سورس ہے انڈسٹریز کے جو کیمیکل ہوتے ہیں اس سے پولوشن ہوتا ہے ایئر کا. دوسرا ایگریکلچرل جو پروڈکٹس آج کل جو اسپرے کیے جاتے ہیں اس سے ہوتا ہے. اور تیسرا ڈومیسٹک طریقہ ہے، یعنی جو عام طور پہ گھر میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سے بھی پولوشن ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے گھروں میں گیس چلائی جاتی ہے تو گیس کا جو دھواں ہوتا ہے اس سے جو گیسز نکلتی ہیں وہ کول یعنی کوئلہ جلایا جاتا ہے. تو یہ 3 مین سورسز ہیں، یہ دیز آر دا 3 کازز ہیں، یہ 3 مین سورسز ہیں جن کی وجہ سے پولوشن ہوتا ہے. یا انڈسٹریز کی وجہ سے پولوشن ہو رہا ہے یا ایگریکلچر کی وجہ سے پولوشن ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے انڈسٹریل پولوٹنٹ وہ ہوتے ہیں which causes by the industries and agriculture pollutant وہ ہوتے ہیں which is causes by the agriculture. اور ڈومیسٹک وہ ہوتے ہیں which are causes by domestic agencies، یعنی ڈومیسٹک کا مطلب گھریلو ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سورسز کی. انڈسٹریز کے کیا کیا سورسز ہیں جہاں سے پولوشن ہوتا ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ 8 میجر سورسز آف پولوشن آر، سورسز جو ہیں وہ 8 ہیں جو کہ پولوشن کاز کر رہے ہیں. رائٹ. اس میں سب سے پہلا ہے
انڈسٹریز کا پولوشن، دوسرے ہیں پارٹیکولیٹ پولوشن، تیسرے ہیں گیسز میٹر، چوتھے ہیں کمپاؤنڈ سورسز، پانچویں ہیں ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ، سکس ہیں آکسیڈنٹ، اور سیون ہے فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ، اور لاسٹ ہے فوٹو کیمیکل اسموک۔ یہ ہیں ایئر کے پولوشن کے مختلف طریقے۔ These are the different sources ہیں یا different methods ہیں کہ ایئر میں کیسے کیسے پولوشن ہوتا ہے۔ میجر سورسز جو ہیں یا تو انڈسٹری سے ہوتا ہے، یا ایگریکلچر سے ہوتا ہے، یا گھریلو پولیوٹنٹ ہوتے ہیں جو پولوشن کاز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ انڈسٹریل پولوشن کیا ہوتا ہے، جو انڈسٹریز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انڈسٹریز کون سی ہیں جو پولوشن کاز کر رہی ہیں؟ تو انڈسٹریل پولوشن جو ہے یہ سب سے کامن ٹائپ کا ہے، جو ہمارے سٹیز ہیں، شہر ہیں، آہستہ آہستہ اس میں پاپولیشن جو ہوتی ہے، ریولوشن آتا جا رہا ہے کہ ولیج کے ایریاز کم ہو رہے ہیں، انڈسٹریز زیادہ لگ رہی ہے، اور انڈسٹریز میں تیار ہونے والے جو کیمیکل ہیں جو فضا میں جاتے ہیں اور ویسے بھی زمین میں ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ پولوشن کاز کر رہے ہیں۔ پرٹیکولیٹ پولوشن وہ ہوتے ہیں، کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، وہ پولوشن کاز کر رہے ہیں، جیسے کاربن کا اسموک۔ کاربن جو ہوتا ہے وہ تو ہم کہتے ہیں کس کو، جب کاربن جلایا جاتا ہے، جیسے ہم لکڑی جلائیں یا ہم کوئلہ جلائیں تو اس طرح سے۔ اسی طریقے سے روڈ سائڈ پہ بہت سارے میٹلز ہوتے ہیں، دھات، مختلف میٹل جیسے آئرن، میگنیشیم، کیلشیم وغیرہ، یہ سارے پولوشن کاز کرتے ہیں۔ تو دراصل آئرن جو ہے اس میں میگنیشیم بھی ہے، لیکن کیلشیم جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اتنی جل جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تو پولوشن کاز نہیں کرتا۔ اس طریقے سے سوٹ ہے۔ سوٹ کیا ہوتا ہے؟ شاید آپ کو پتا ہو کہ اگر ہم ایک برنر جلائیں، برنر یہ کینڈل جلائیں اور اس کے اوپر اگر کوئی ٹیسٹ ٹیوب رکھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ کالی ہو جائے گی۔ یہ جو کالک اس کے اوپر جمع ہو جاتی ہے اس کو سوٹ کہتے ہیں۔ سوٹ ایک کے پہننے والا سوٹ SUIT ہوتا ہے، یہ SOOT سوٹ ہے۔ ٹار کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹار جیسے کول تار، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کو ڈامر بھی کہتے ہیں، جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو منرلز کے ریزنز ہیں، پولنز ہیں، یہ بھی دراصل پولن گرین بھی ایئر پولوشن کاز کرتا ہے۔ یہ پولن گرین جو ہوتے ہیں یہ شاید آپ کو پتا ہے کہ یہ ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہوتے ہیں فلاورز کے، یہ کیسے پولوشن کاز کریں گے؟ کیا بتا سکتے ہیں کیسے یہ پولوشن کاز کرتے ہیں؟ جو لوگ جاگ رہے ہیں اور میری بات غور سے سن رہے ہیں انہیں تو سوال سن لیا ہوگا۔ سر ایئر کے تھرو جو پھیل جاتے ہیں۔ تو پھر مطلب پولوشن کیسے ہوا؟ پتہ نہیں سر۔ پھر بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان پولن گرینز کی وجہ سے استھما ہوتا ہے۔ استھما جسے ہم کہتے ہیں دما، اس لیے کہتے ہیں دما دم کے ساتھ۔ تو پولن گرینز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ یہ الرجیز کاز کرتے ہیں۔ الرجیز کیا ہوتی ہیں؟ جو دراصل ہمارے انڈیزائریبل ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا، وہ کہلاتا ہے الرجیز۔ انڈیزائریبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاید آپ کو ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے ناک میں جاتی ہے، اگر کہیں جھاڑو دی جا رہی ہو یا ویسے بھی ہو، لیکن اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سانس میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹریکیا ہوتا ہے، ٹریکیا کیا ہوتا ہے؟ ایئر ٹیوب، ریسپیریٹری ٹیوب، سانس کی نالی، جی، اس پہ چھوٹے چھوٹے سے ہیئر ہوتے ہیں اور ان ہیئر کو ہم ہیئر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ سیلیا کہتے ہیں۔ اور سیلیا جو ہوتے ہیں وہ دراصل ایئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ ایئر کو ڈائریکٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ نیچے ہو جائیں تو ایئر اندر آ جاتی ہے ایسے، اور اگر یہ اوپر ہو جائیں تو ایئر باہر نکل آتی ہے ایسے۔ اس طریقے سے یہ موو کرتے رہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں سیدھے، اگر یہ اوپر کی طرف موو کریں ایئر باہر، نیچے کی طرف موو کریں ایئر اندر، اس طریقے سے یہ موو کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایئر کا کرنٹ ان کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پولن گرین ہے یا ڈسٹ کے پارٹیکل ہیں یا اسموک کے پارٹیکل ہیں یا سوٹ کے پارٹیکل ہیں، وہ ان سے ٹچ کرتے ہیں، جب ان سے ٹچ کرتے ہیں تو ان کو پسند نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ ٹریکیا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے۔
جب ٹریکیا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تبھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ دراصل کانٹریکٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے ان میں پولن گرین انہیئر سے یا انسیلیا سے ٹچ کرتے ہیں یہ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جس کو ہسٹامین کہتے ہیں، جو فرسٹ ایئر کی بک میں لکھا ہوا تھا چیپٹر 13 میں، ریسپائریشن میں، اور اس میں الرجیز کے انڈر میں تھا یا نہیں. اب تھا بھی تو آپ کو یاد تھوڑی ہوگا. تو دراصل کیا کرتے ہیں، ہسٹامین نیگیٹو چیز پروڈیوس کرتا ہے، یہ کانٹریکٹ کر لیتا ہے. جب ٹریکیا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، ٹریکیا ایسا بڑا ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو سانس ہی نہیں آتا، سانس گھٹنے لگتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دمے کے کسی مریض کو دیکھیں تو بہت زور زور سے وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ سانس آ ہی نہیں رہا ہوتا پراپرلی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈسٹ کے پارٹیکل یا پولن کے پارٹیکل سب کی باڈی میں جاتے ہیں؟ یس، جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں تو یہ جاتے ہی ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کا رسپانس کرتے ہیں، یعنی ان میں ہسٹامین بنتا ہے، اور کچھ لوگ رسپانس نہیں کرتے، ان میں ہسٹامین ہی نہیں بنتا. تو جن لوگوں میں ہسٹامین بنتا ہے ان کو الرجیز ہوتی ہیں، یعنی استما ہوتا ہے، اور جن کو نہیں ہوتا ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ کو ہو رہا ہے کچھ کو نہیں ہو رہا؟ شاید آپ کو پتا ہو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ہاتھ لگائیں ان کو ایک دم سے گدگدی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کریں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طریقے سے پاؤں جو ہوتے ہیں، پاؤں اس پہ اگر دیکھیں ہاتھ ایسے مرنے ایسے کریں تو کچھ لوگوں کو ٹکلنگ یعنی گدگدی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کرتے رہیں زور سے بھی کریں ہو گئے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو دراصل وہ لوگ جو سینسٹیو ہوتے ہیں وہی جس میں نرو زیادہ ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی رسپانس کرتے ہیں، جس میں نہیں ہوتی ہیں وہ نہیں رسپانس کرتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس طریقے سے ہمارے ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے کم ہو گیا ہے، اور وہ کون ہے آئی ڈونٹ نو. معلوم تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون ہے. ہو سکتا ہے مطلب نیٹ کا کوئی ایشو ہو اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہو. ویسے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو سیکنڈ ایئر کے 2 ٹاپک ہیں، سیکنڈ ایئر کے 2 ٹاپک وہ میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا Yes, جو ہے sir. وہ آپ کو میں لنک بھیج دوں گا تاکہ آپ آرام سے وہ دیکھ سکیں، ورنہ کیا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. رائٹ اور رانگ. تو بات یہ ہے کس چیز کی بات ہو رہی تھی پولن گرینز کی. کہ پولن گرینز کو جاتے تو سب میں ہیں اس طریقے سے ڈسٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی الرجک ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر مرچوں کو گرم کیا جائے یعنی روسٹ کیا جائے یا بھونا جائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو اتنی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے جو عام طور پہ جو پکا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کوک ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے شیف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، ان کو نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ پرسنل لائکنس اور ڈس لائکنس ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس پہ نیگیٹو افیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مختلف پارٹیکلز ہوتے ہیں، چاہے وہ میٹل کے پارٹیکل ہوں یا سوٹ کے پارٹیکل ہوں یا ٹار کے پارٹیکل ہوں یا منرل کے پارٹیکلز ہوں یا ریزن کے پارٹیکل ہوں یا پولن گرین کے پارٹیکل ہوں، کاربن کے پارٹیکل ہوں، یہ سب کے سب بھی پولوشن کوز کرتے ہیں. اور دراصل کہتے ہیں تیسری جو کیٹیگریز ہے وہ ہیں گیسز میٹر کی. جو گیسز ہیں جیسے مطلب فیول کو جلایا جاتا ہے، فاسل فیول، جیسے کہ کول ہم کوئلے کو جلاتے ہیں، یا پیٹرولیم کو جلاتے ہیں، یا نیچرل گیس جلائی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کاربن مونو آکسائڈ اور دوسری گیسز بھی فارم ہوتی ہیں. صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ گیسز جو ہیں یہ بھی پولوشن کوز کرتی ہیں. اگر ان کی طرف سے ریکویسٹ آئے گی تو ضرور مریم ایڈ ہو جائیں گی، اگر ریکویسٹ ہی نہیں آئے گی تو ابھی تو ان کی طرف سے ریکویسٹ ہی نہیں آئی، شی از ناٹ ہیئر. تو نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے آئی نو، بٹ جب وہ ریکویسٹ آئے گی تو شی ول بی ایڈڈ. جی تو بات کیا ہو رہی تھی گیسز میٹر کی، کہ بہت ساری چیزیں گیس کی شکل میں ہوتی ہیں، یہ بھی پولوشن کوز کرتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ کمپاؤنڈ کے سورسز ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی دراصل
پولوشن کاز کرتے ہیں. جیسے کمپاؤنڈ میں مختلف آکسائڈس ہیں, نائٹریٹس ہیں, سلفیٹس ہیں, نائٹروجن کے مختلف کمپاؤنڈ, نائٹرائٹس بھی ہیں, نائٹریٹس بھی ہیں, بہت سارے ہیلوجن ہیں, وہ بھی دراصل پولوشن کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ففتھ کیٹیگری بہت سارے ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز ہوتے ہیں, وہ بھی ایسا کرتے ہیں. کون سے سبسٹینسز؟ ریڈیو ایکٹیو. کون سے سبسٹینسز؟ ریڈیو ایکٹیو. وہ ایڈ ہو چکی ہیں, ایڈ کر دیا گیا. جی تو بات ہے کس چیز کی؟ کچھ ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز ہیں جیسے کہ یورینیم ہے. یورینیم جو ہے اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ یورینیم کیوں مشہور ہے؟ یورینیم کیوں مشہور ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یا نہیں؟ یورینیم ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس ہے. سر نیوکلیئر اس کے لیے جی نیوکلیئر پاور کے لیے یا نیوکلیئر پاور کے لیے یا نیوکلیئر ویپنز بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جو یورینیم ہے اس کی جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دراصل پولوشن کاز کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان کے دو شہر تھے, ایک کو کہتے ہیں ہیروشیما اور دوسرے کو کہتے ہیں ناگاساکی. اس کے پر ایٹامک بم گرائے گئے تھے. جیسے کہتے ہیں اس میں جو تیسری جنریشن ہے, پہلی دوسری اور تیسری بھی اب ہینڈی کیپ پیدا ہو رہی ہے. ہینڈی کیپ کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایب نارمیلٹیز ہیں, یعنی ایسی ایب نارمیلٹیز جو ہم نے چیپٹر 5 میں پڑھی تھی. کیا ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کے ڈیفیکٹس پڑھے تھے چیپٹر 5 میں؟ اگر آپ کو یاد ہوں تو یس سر انہیں کون سی اسٹڈی کہتے ہیں؟ کون سی اسٹڈی ہے ایب نارمل ڈیولپمنٹ کی؟ ٹیرٹولوجی. ٹیریٹولوجی. جی تو جیسے ٹیریٹولوجیکل جو ہیں وہ ساری ایب نارمیلٹیز پیدا ہو رہی ہیں اب بھی. کس میں؟ جاپان میں. کس میں؟ بچوں میں. کن کی وجہ سے؟ انہی ریڈیو ایکٹیو ریز کی وجہ سے جو کہ ایٹامک بم کے دوران ریلیز ہوئی تھی. اسی طریقے سے آکسیڈنٹ. آکسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو دراصل کہتے ہیں جس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے, جیسے وہیکل ہے یعنی گاڑیاں ہیں, مختلف پلانٹس ہیں, فیول برننگ ہوتی ہے, اس سے ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے کیمیکل آکسیڈنٹ بنتے ہیں. جو سب سے مشہور ہے وہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے, اور ان کے لیے فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ بھی کہلاتے ہیں. کون سے آکسیڈنٹ؟ فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ. ان کی وجہ سے فوٹو کیمیکل پولوشن ہوتا ہے. پولوشن یہ کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فوٹو کیمیکل پولوشن. فوٹو کیمیکل پولوٹن. فوٹو کیمیکل جس طریقے سے کہتے ہیں, دیکھیں جہاز چل رہے ہیں, جہاز پانی میں, یا گاڑیاں چل رہی ہیں, یا انڈسٹریز ہیں, ان سے دراصل ایک گیس بنتی ہے, یا وہ نائٹروجن مونو آکسائڈ ہوتی ہے یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری پولوٹنٹ ہیں. پرائمری پولوٹنٹ. ان پرائمری پولوٹنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ یہ O3 یعنی اوزون کو نقصان پہنچاتے ہیں اس وقت جب ان پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں ایسے کیمیکل جو کہ فوٹو یعنی لائٹ کی پریزنس میں کوز کرتے ہیں کوئی چینج. اسی طریقے سے یہاں پہ ہے دراصل جو سب سے مشہور آکسیڈنٹ ہے اس کا نام ہے اسموگ. یہ واٹ از اسموگ؟ اسموگ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل کمبینیشن ہوتا ہے اسموک پلس ڈیش. اسموک اور فوگ. اسموک اور فوگ. اسموک تو دھوئیں کو کہتے ہیں, یہ فوگ کیا ہوتا ہے؟ دھند کو کہتے ہیں فوگ. ان کو کہتے ہیں.
تو اس سے دراصل جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو اسموک کہتے ہیں. یعنی اس میں ایس این جو ہے وہ ہم نے لیا کس کا؟ اسموک کا, اور او جی لیا فوک کا, تو بن گیا اسموک. تو یہاں پہ دراصل اگر آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہو, امید ہے کہ یہ نظر آ رہی ہوگی, یا اس کو بڑا کیا جائے, یہ ویسے بھی نظر آ رہی ہے, یا اس کو بڑا کیا جائے تب نظر آئے گی زیادہ. یہاں پر یہ تصویر ہے, اگر اس کو بڑا کیا جائے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کیمیکل ہیں اور وہ فوٹو کیمیکل اسموک میں تبدیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے یہاں پہ دیکھیں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے, پھر وہی والی گیس. یہ کچھ پرائمری پولیوٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ سیکنڈری پولیوٹنٹ ہوتے ہیں. پرائمری پولیوٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے بنتے ہیں, اور سیکنڈری پولیوٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی چینج آنے کے بعد بنتے ہیں. رائٹ یا نہیں؟ تو بات ہو رہی تھی فوٹو کیمیکل اسموک. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے شاید آپ کو پتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے یا نہیں. اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے لیے بات جہاں سے واقعی تبدیلی آتی ہے. اور اس طریقے سے جو ہماری انڈسٹریز ہیں, انڈسٹریز اس میں جو ہے اس کے ایفیکٹس موجود ہیں کہ جو ہے جہاں پہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھند ہو جاتی ہے, دھند. اور اس دھند میں اور کچھ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. صحیح یا نہیں؟ میں نے کچھ تصویریں وہ بھی رکھی تھیں, لیکن شاید وہ شروع میں آ گئی ہیں یا آخر میں آ گئی ہیں. سر جی سر جو آج کل لاہور وغیرہ میں یا موٹر وے پہ جو دھند ہو رہی ہے وہ اسموگ ہے یا فوگ ہے؟ صرف وہ اسموگ ہے. اور اسموگ ہے جیسے وہ. کہتے ہیں وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ صحیح. ایسے آکسائڈز فارم ہو رہے ہیں جو دراصل دھن میں اسے گرے ہیز بھی کہتے ہیں. گرے ہیز کا نام آپ نے سنا ہے؟ اس یس کے سر. دراصل تھوڑا سی گرینس آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈنگیں نظر ہی نہیں آتی, یا اس کے آر پار کچھ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو سر فوگ میں نظر مطلب فوگ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, اس پہ نظر آ سکتا ہے؟ فوگ میں تو کچھ بہتر نظر آتا ہے, ویسے اس میں بھی بہت اچھا نظر نہیں آتا, لیکن اس میں تو بالکل ہی نظر نہیں آتا. اگر کوئی بلڈنگز ہوتی ہیں نا وہ تک اس میں چھپ جاتی ہیں. وہ تصویر شاید میں نے کسی دوسرے چیپٹر میں ڈال دی, وہ اسی میں موجود تھی. اچھا یہ رہی, یہ ہے دیکھیں کہ بلڈنگز ہیں کہ آپ کو یہ پورا گرے نظر آ رہا ہے. ایک تو دھند یس. ہوتی ہے, دھند جو ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, یعنی وہ وائٹ سے کلاؤڈی سا آپ کو نظر آتا ہے. لیکن دراصل یہ جو فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ ہیں جس کو اسموک کہتے ہیں, یہ دراصل بالکل بلڈنگز کو چھپا دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, یہ دیکھیں, یہ تو آج کل جو موٹر وے وغیرہ میں ہو رہی ہے وہ اسموگ ہو رہی ہے. اور ان کو ہم فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ دراصل اس میں آکسیجنیشن اس وقت ہوتی ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اصل میں اس میں آکسیجن ایڈ ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہاں پہ اگر اس ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ کاربن مونو آکسائڈ ہے اور یہ ڈائی آکسائڈ میں چینج ہو رہی ہے. جیسے ڈائی آکسائڈ میں چینج ہونے کے لیے ضروری ہے آکسیجن تو چاہیے یا نہیں. اس یس سر. طریقے سے جب یہ ان کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے لائٹ کا, تو دراصل یہ جو ہے وہ فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ میں یعنی گرے ہیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اس لیے ان کا یہاں پہ کلر چینج کیا گیا ہے. آپ کو یہ کلر نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ جب والکینو ایرپشن ہوتی ہے اس کے دوران بھی یہ گیسز بنتی ہیں. اور اس طریقے سے انڈسٹریز جو ہوتی ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ فرٹیلائزر تیار ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی نائٹروجن گیس بنتی ہے. اور اس طریقے سے ہم نے نائٹروجن سائیکل میں بھی پڑھا تھا کہ پلانٹس کے دوران بھی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس بن رہی ہوتی ہے. گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کے ساتھ دوران بھی, شپ سے جو دھواں نکلتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. رائٹ. کیا اس چیپٹر میں پاکستان اسٹڈیز کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں یا نہیں؟ یس سر.
کہتے ہیں جو وہیکلس وغیرہ ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو وہیکلس ہیں یعنی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں جو چلتی ہیں، جیسے موٹر میں بھی گاڑیاں چلتی ہیں، وہ تو سر کہتے ہیں جب ان کا فیول برن ہوتا ہے، یعنی ان کا فیول چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ جو ہے وہ سی این جی استعمال کرتے ہوں، پیٹرول ڈیزل کوئی بھی چیز ہوتی ہیں، جب ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے کچھ کیمیکل آکسیڈنٹ بن جاتے ہیں، جن میں سب سے مشہور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ کہتے ہیں فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ سیکنڈری پولوٹنٹ ہوتے ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ آکسیڈنٹ ہے، لیکن یہ پرائمری پولوشن یا پرائمری پولوٹنٹ ہے۔ اگر اس میں جب سن لائٹ کا افیکٹ آ جاتا ہے تو یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے سن لائٹ گیوز ہائی انرجی، اور اس طریقے سے ود دس ہائی انرجی، جب انرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ گیسیس ہائیڈرو کاربن سے کمبائن ہو جاتے ہیں۔ گیسیس ہائیڈرو کاربن کا مطلب ہے CH سے کمبائن ہو جاتے ہیں اور فارم کرتے ہیں ایک سیکنڈری پولوٹنٹ، اور اس سیکنڈری پولوٹنٹ کو ہم فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس آکسیڈنٹ اور فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ میں صرف فوٹو کا فرق ہے کہ یہاں پر انوالومنٹ ہو جاتا ہے سن لائٹ کا۔ فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ کی ایگزامپل جو ہے وہ اسموگ ہے۔ اسموگ جو فوٹو کیمیکل ہیں، جو جیسے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہیں، اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، چاہے وہ سالڈ ہوں یا لکوڈ کی شکل میں ہوں، اگر وہ ایئر میں موجود ہوتے ہیں، یہ لائٹ کو اسکیٹر کرتے ہیں۔ اسکیٹر کسے کہتے ہیں؟ اور کوز کرتے ہیں فوٹو کیمیکل اسموگ، جس کو ملکی گریز ہیز بھی کہتے ہیں۔ ملکی کا مطلب ہوتا ہے وہ دراصل آپ کو ہوتا ہے فوگ جو ہوتی ہے وہ دودھیا ہوتی ہے یا ملک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گرے کلر میں چینج ہو جاتا ہے۔ دراصل کہتے ہیں کہ صرف اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آگے نظر نہیں آتا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ اریٹیشن بھی کوز کرتی ہے لنگس میں اور آئیز میں، یعنی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جلن اور آنکھوں میں جلن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے آرٹ کے آرٹ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب مختلف پولیوٹنٹ ہیں، چاہے وہ انڈسٹری سے نکلنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ پارٹیکل کی شکل میں ہوں، چاہے وہ گیس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کمپاؤنڈ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ریڈی ایکٹیو سبسٹینسز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی آکسیڈنٹ ہوں، یا پھر وہ فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایئر کا پولوشن کوز کرتے ہیں۔ رائٹ۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم نیکسٹ ٹاپک پر آئیں تو وہ ہے ایسڈ رین، جس کو ہم کہتے ہیں تیزابی بارش۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے اس کے کازز پڑھے کہ اس کے کازز کیا ہیں، ان کے گروپس پڑھے، ان کے سورسز پڑھے۔ اب دراصل کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن کے کیا اثرات ہیں۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن جو ہے وہ 3 طرح سے اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ پہلا ایسڈ رین، دوسرا گرین ہاؤس ایفیکٹ، تیسرا اوزون ڈپلیشن، اوزون کی کمی، ہرے گھر کا ایفیکٹ، اور ایسڈ رین۔ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے؟ ایسڈ رین کا مطلب ہوتا ہے تیزابی بارش۔ یہ ایسڈ رین کیوں ہوتی ہے؟ شاید آپ کو پتا ہو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب بھی کوئی فیول جلتا ہے یا ہم سانس لیتے ہیں یا پلانٹس بریتھ کرتے ہیں یا کوئی ٹریفک چلتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سے بنتی ہے۔ اس طریقے سے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس بھی بنتی ہے۔ نائٹروجن گیس جہاں پہ فرٹیلائزر تیار ہوتے ہیں، جو کھادیں ہوتی ہیں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ گیس بھی بنتی ہے۔ یہ کب بنتی ہے؟ یہ دراصل جہاں پہ پیٹرولیم کی ڈسٹیلیشن یا پیٹرولیم کی صفائی ہوتی ہے، تو یہ بھی انڈسٹریز میں بنتی ہیں، یہ بھی انڈسٹریز میں بنتی ہیں۔ انڈسٹریز میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنتی ہے، لیکن گاڑیوں کے چلنے کے دوران بھی کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے۔ گاڑیوں کے چلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ جو بھی فیول ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئلہ ہو، چاہے وہ کوئی لکڑی ہم جلائیں یا کوئی گیس جلے یا اس طریقے سے پیٹرول جلے، ڈیزل جلے، کوئی بھی چیز جلے، کاربن ڈائی آکسائڈ تو پیدا ہی ہوتی ہے۔ یہ گیسز جو ہوتی ہیں یہ دراصل کہتے ہیں جب واٹر کے ساتھ ملتی ہیں تو کیا بناتی ہیں؟ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اگر پانی کے ساتھ مل جائے، کون سے بارش کے پانی، اس لیے کہ رین سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر یہ بارش کے پانی سے مل جائے تو اس سے ایک ایسڈ بنے گا جس کا نام ہے H2O3۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ واٹ از H2O3، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟
यहाँ पर आ गई केमिस्ट्री। कार्बोनिक एसिड जो सर पेप्सी में भी होता है। पेप्सी में भी होता है, क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। क्या अगर इसको Yes. ना बड़ा किया जाए तब भी ये नजर आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जैसे हम पेप्सी वगैरह में भी आपने कहा कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स, कौन से वेपर्स? बारिश के वेपर्स, पानी के कतरों से मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये बारिश के पानी से मिलती है तो H2SO3 बनता है, जिसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है तो HNO3 बनता है, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 होता है और HNO2 नाइट्रस होता है। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिल जाए पानी से तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या आपको इस सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में फ़र्क पता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक होता है और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड होता है। तो ये जो मुख्तलिफ हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जैसे आपको पता है फ्यूल जले, कोई सा भी फ्यूल जले कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयले को जलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पेट्रोलियम को जलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम प्लांट्स और एनिमल रेस्पायर करें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन होता है बैक्टीरिया वगैरह के जरिए, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सही है या नहीं? क्या आपने कभी डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? अगर आपको याद हो तो वो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तब क्या बनता है, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तब क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इस ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, सबसे पहले पायरुविक एसिड बनता है और ये पायरुविक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल से गुजरता है, इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन शायद आपको पता हो कि अगर ऑक्सीजन ना हो तब क्या होता है। जैसे कि हमारे मसल्स में होता है और जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में जैसे कर्ड वगैरह बन जाता है, वो भी इसी वजह से ही बनता है। तो ब्रेक डाउन जो होते हैं बैक्टीरिया करते हैं, उसके दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सोर्सेज क्या हैं? जैसे कहते हैं कोल यानी कोयले के दौरान भी उसमें भी गंधक होता है, इस वजह से जिन चीज़ों में गंधक या सल्फर होता है उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस तरीके से जो हमारे पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली तैयार होती है, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स तैयार होते हैं, फर्टिलाइजर यानी मसनूई खादें हैं, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कब बनती है? जब कोयल को जलाया जाए यानी कोयले को, या फर्टिलाइजर तैयार हो या डिकम्पोजिशन हो, बस के दौरान जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कहते हैं ये जो गैसेस हैं हार्मफुल गैसेस, ये जब बारिश के पानी के साथ मिलती हैं तो फिर क्या होता है, इससे जो स्प्रे होता है या रेस बनती हैं उसे हम एसिड रेन कहते हैं। कौन सी रेन? एसिड रेन। एसिड यानी तेजाबी बारिश। एसिड रेन का मतलब तेजाबी बारिश होता है या नहीं? तो यहाँ पर अगर हम ये फिगर देखना चाहें तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एसिड रेन क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखें ये तस्वीर है एसिड रेन की, और इस एसिड रेन में इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है? इसमें दरअसल इसके सोर्सेस बताए गए हैं कि कैसे कैसे ये बन रही है और कैसे रिलीज हो रही है। जैसे देखें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये इंडस्ट्रीज से निकलती है। और इसी तरीके से जब ये गैस वाटर से मिलती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है, कौन सा वाटर? बारिश का पानी। तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ये ज़मीन पर आ जाते हैं
اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریز ہیں، درخت، ان پر ایسڈ رین جب گرتی ہے، جیسے اگر پتوں پر یہ گر جائے تو وہ جل جاتے ہیں. شاید آپ کو پتہ ہے اگر اسکن کے پر ایسڈ گر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ جل جاتے ہیں. جل جاتی ہے اسکن. اسی طریقے سے یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ بھی دراصل جل جاتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے اسپاٹس آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بنیان ہو وائٹ کلر کا بنیان، اور جیسی ہی بارش ہو اس کو لٹکا دیں، تو دراصل کہتے ہیں کہ پہلی بارش کے چند قطرے اس کے پر پڑیں گے تو اس کے پر اسپاٹ آ جائیں گے. پہلے ہی اس پہ یلو کلر کے اسپاٹس آئیں گے، کچھ دیر کے بعد اس میں سوراخ ہو جائیں گے. یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ ایسڈ رین کی وجہ سے. اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دراصل بارش کا پانی ہوتا ہے یہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہوتے ہیں اس میں بھی جا کے جمع ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے یہ ہم کنویں کے ذریعے جب کنویں کھودے جاتے ہیں تو یہ پانی نکالا جاتا ہے. یا پلانٹس جو ہیں دیکھیں اسی پانی پہ گرو ہوتے ہیں. اس پانی پہ گرو ہونے کی وجہ سے ان میں ڈیمیجز کوز ہوتے ہیں. اور جیسے کہتے ہیں اس سے جو مختلف فروٹس اور ویجیٹیبلز بنتی ہیں اس میں بھی ایسیڈک ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اور یہی ایسیڈک ویلیوز والے جب پلانٹس سے ہم فروٹس یا ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو یہ سارے کیمیکل ہم تک پہنچ جاتے ہیں. صحیح یا نہیں؟ اس ایسڈ رین کو اگر یہ کسی بلڈنگ وغیرہ پہ گرے تو وہ بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے پل بنایا جاتا ہے اور اس کی عمر نکالی جاتی ہے کہ پل 100 ایئرس تک رہے گا، تو دراصل وہ چند سال میں ہی گر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایسڈ یہ جو تیزاب گرتا ہے، جیسے پلرز وغیرہ ہوتے ہیں، پلرز اس کے اندر جو ہم بیم استعمال کرتے ہیں یا اس طریقے سے ہم اس میں لوہا استعمال کرتے ہیں وہ دراصل خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قائد اعظم کا جو مزار تھا جو بنایا گیا تھا تو وائٹ کلر کا تھا، اب وہ یلو ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ مائیوں کی وجہ سے پیلا نہیں ہوا، دراصل ایسڈ رینز کی وجہ سے پیلا ہو گیا. تاج محل جب بنا تھا تو بھی سفید سنگ مرمر کا تھا، اب وہ بھی پیلا ہٹ آ گئی ہے، اس کی وجہ بھی ایسڈ رینز ہیں. ہماری بک جو ہے اگر آپ کے پاس اس وقت موجود ہو، کیا آپ کے پاس اس وقت آپ کی بک موجود ہے، تو اس میں اسٹیچو آف لبرٹی کی ایک تصویر بنائی ہے اور وہ ہے پیج 286 پہ. کون سے پیج پہ؟ 286 پہ. یہ دیکھیے یہ تصویر، اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ ایک جیسے یہی تصویر جو ہے ایک دفعہ تھیوری کے ایگزام میں آئی تھی، نے پوچھا گیا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ سر یہ قریب سے ہے یہ دور سے ہے. یہ قریب اور دور کی بات نہیں. اسٹیچو آف لبرٹی جو کہ دراصل امریکہ میں ہے، جو ان کی آزادی کا مجسمہ ہے، اگر اسے قریب سے دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ اس میں سوراخ ہو گئے. کیا یہ آپ کو یہ سوراخ نظر آ رہے ہیں؟ یہ پہلے تھا، یہ آج کل ہے. یہ پہلے تھا، یہ آج کل ہے. تو آج کل یہ سوراخ کیا بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ سوراخ کیوں ہو گئے ہیں اس کے اندر؟ ایسڈ رین کی وجہ سے. تو اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایسڈ رینز کی وجہ سے. اس طریقے سے پلانٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہاں پہ جو پانی میں رہنے والے آرگینزم ہیں، جیسے اگر آپ کو پتہ ہے یہی ایسڈ رین ہے وہ دریا میں بھی گرے گا، یہ سمندر میں بھی جائے گی بارش. تو سمندر میں جو رہنے والے اینیمل ہیں یا واٹر میں رہنے والے یا پونڈس میں رہنے والے وہ بھی تباہی کا شکار ہوں گے. کس کی وجہ سے؟ ایسڈ رین کی وجہ سے. ٹھیک یا نہیں؟ تو یہ دراصل کہتے ہیں کہ ایسڈ رین کے نقصانات کیا ہیں، یعنی ایفیکٹس کیا ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. ظاہر باتیں برے ہی ہوں گے، اچھے تو نہیں ہوں گے. اور دراصل کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرنا یہاں سے ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنے اون ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اون ورڈ یوز ہی نہیں کرتے. اگر وہ یوز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے دیکھیں یہ جو ایسڈ کا اسپرے ہوتا ہے جب زمین پر آتا ہے اسی رین واٹر کا، تو ایسڈس کی وجہ سے جو رین ہوتی ہے اسے ہم ایسڈ رین کہتے ہیں. اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، اس کے ہارمفل ایفیکٹس میں سب سے پہلے اس کا ہیلتھ ہیزرڈ ہے، یعنی صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہیں. سلفیورک ایسڈ ہو، نائٹرک ایسڈ ہو، کاربونک ایسڈ ہو. اسی طریقے سے سوئل کی ایسیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایسڈ کا ریشیو زیادہ ہو جاتا ہے. سوئل کا پی ایچ چینج ہو جاتا ہے، پی ایچ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے
جو پانی ہوتا ہے اس کا پی ایچ بھی کم ہو جاتا ہے ایسیڈیٹی کی وجہ سے، چاہے وہ اسٹریمز یعنی ندیاں ہوں یا اسی طریقے سے ایکویٹک جو بایوٹا ہے، یعنی جو آرگینزم پانی میں رہتے ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہوں چاہے اینیمل ہوں، وہ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلڈنگس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، جو ہسٹوریکل مونیومنٹ ہے یا آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جو پرانے ہیں، جیسے ٹام آف قائد اعظم یعنی قائد اعظم کا مزار، جیسے تاج محل، اس طریقے سے جیسے اسٹیچو آف لبرٹی، یہ آہستہ آہستہ تباہ ہو رہے ہیں۔ کروژن کیا ہوتا ہے؟ واٹ از کروژن؟ کروژن ہم کہتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوہے کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو رسٹ کہتے ہیں، لوہے کے علاوہ جتنے بھی میٹل ہیں ان کے زنگ کو ہم کروژن کہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو میٹل ہیں وہ کروڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی بلڈنگ کے ہیں، چاہے کسی اسٹرکچر کے ہیں، وہ سب کے سب تباہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ برجز کے ہوں۔ اسی طریقے سے کینسر بھی، یہ جو ایسڈس ہیں یہ کینسر بھی کوز کرتے ہیں۔ کون سا کینسر؟ سٹون کینسر۔ اس سے اروژن ہو جاتا ہے، یعنی ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے لنگس جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے لنگس کینسر ہوتا ہے۔ ڈی فورسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے، فورسٹ کا مطلب ہوتا ہے درخت لگانا، اور ڈی فورسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے درخت کا تباہ ہو جانا۔ اس طریقے سے اس سے ڈی فورسٹیشن ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ پودے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم ان سے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہ اسٹوڈنٹ نے بتایا ساری انڈسٹریز کو بند کر دیں۔ میں نے کہا بھی گاڑیوں کو بھی بند کر دیں، کہنے کہ ہاں گاڑیوں بھی بند کر دیں۔ میں نے کہا پھر انسان سانس بھی نہ لے، اس طرح کے سانس کے ذریعے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہو رہی ہے تو اس سے بھی ایسڈ رین ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ویپرز ہوتے ہیں ان کو فلٹر کر لیا جائے۔ جو ہارمفل ویپرز ہیں یا جو گیسز نکل رہی ہیں ان کو فلٹر کر لیا جائے، جیسے کہ اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ رہے ہو کہ دیکھیں یہ ساری کی ساری گیسز باہر نکل رہی ہیں۔ اگر یہاں پہ ایک فلٹر لگا دیا جائے یہاں پہ، یا جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، تو دراصل کہتے ہیں کہ جو فلٹر ہے یہ گیسز کو روک لے گا، ہارمفل گیسز کو، اور باقی چیزوں کو باہر جانے دے گا۔ اس طرح سے کیا ہوگا، یہ زہریلی گیسز جو ہیں وہ ایئر میں نہیں آئیں گی، اور اس طریقے سے ہم پولوشن سے بچ جائیں گے، ہمارے پودے بچ جائیں گے، اس طریقے سے ہماری بلڈنگز بچ جائیں گی، ہمارے جو ایکواٹک اینیملز ہیں وہ بچ جائیں گے۔ رائٹ یا نہیں؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ یس سر۔ اگر ہم آگے چلیں تو اب دوسرا ایفیکٹ کیا ہے ان کا، وہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ، جسے کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ جس طریقے سے آج کل آپ کو پتہ ہے جس موسم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمان 10 سال یا 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی سردی ہوا کرتی تھی ان دنوں، جو کہ جنوری کے دن ہیں یا دسمبر کے دن ہوتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے اتنی سردی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا گلوب گرم ہو رہا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اسی کو کہتے ہیں گرین ہاؤس کا یا ہرے گھر کا ایفیکٹ۔ یہ دراصل ایئر پولوشن کی ایک قسم ہے، ون آف دا ٹائپ آف ایئر پولوشن، جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ ہیوی گیس ہوتی ہے، ہیوی، اس لیے کہ اس کا مولیکولر فارمولا ویٹ 44 ہے۔ یہ دراصل کہتے ہیں زمین کے پر ایک بلینکٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ دراصل جو ہمارے فصلیں وغیرہ ہیں وہ دراصل تباہی کا شکار ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے گرین ہاؤسز کسے کہتے ہیں؟ ہرے گھر کو۔ نہیں سر، وہ شیشے کے گھر ہوتے ہیں جس کے اندر شیشے پلانٹس کے گھر ہوتے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر میں آپ کو ان کی تصویر دکھاؤں کہ واقعی ہمارے ہاں کوئی ہرے گھر ہیں یا نہیں ہیں، ہیں۔ یہ ہے گرین ہاؤس۔ اور گرین ہاؤس گرین نہیں ہوتا، یہ گلاس کے، یہ شیشے کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، ان کو ہم گرین ہاؤسز کہتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے گرین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس میں گرین پلانٹ لگاتے ہیں۔ دیکھیں پلانٹ جو ہیں وہ گرین ہیں۔ اصل میں شیشے میں ایک کیریکٹرسٹکس ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں شیشہ جلدی گرم نہیں ہوتا، اور اگر گرم ہو جائے تو جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ یہ بیڈ کنڈکٹر ہے. بیڈ کنڈکٹر کا مطلب ہوتا ہے یہ ہیٹ اور الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ نہیں کرتا. تو ہیٹ جو ہوتی ہے بہت دیر تک اندر رہتی ہے. ہیٹ جو ہے وہ بہت دیر تک اندر رہتی ہے. اس وجہ سے یہ گرین ہاؤس گرم ہو جاتا ہے. یہ ان ممالک کے لیے ہے جہاں پر سورج کی روشنی بہت کم دیر کے لیے سورج بہت کم نکلتا ہے. جیسے لنڈن شہر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہاں پر جب سورج نظر آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ بھئی او آج سورج نظر آیا ہے. ویسے تو سورج نظر ہی نہیں آتا. اس طریقے سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سورج آتا ہے تو بہت کم وقت کے لیے. تو گرین ہاؤسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آتا تو بہت کم عرصے کے لیے, لیکن یہ شیشے گرم ہو جاتے ہیں, گرم. اور یہ جو پورا گرین ہاؤس ہے یہ اندر سے گرم رہتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف سردی میں پلانٹس نہیں گرو کر سکتے, ان کو ٹیمپریچر بھی چاہیے. تو اس طریقے سے ٹیمپریچر پرووائڈ کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ انہیں گرین ہاؤسز میں رکھ لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہے وہ مل جاتا ہے. اب دراصل اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو سن سے ریز آتی ہیں, سن سے ریز, وہ ریز جو ہوتی ہیں وہ زمین سے ٹکرا کے ایٹماسفیئر سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. یوں آتی ہیں, یوں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن دراصل کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ بھی شیشے کی طرح ہوتی ہے. جیسا شیشہ ہوتا ہے انسولیٹر, ایسے ہی یہ ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ یہ ریز جانے کی بجائے یہ ریز ارتھ کے اوپر ہی رہتی ہیں, اور یہاں پہ ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن ہوتا ہے. یہ ریفریکشن کا مطلب ہوتا ہے یہ بینڈ ہو جاتی ہیں, بجائے کہ سیدھی آنے کی وہ جاتی نہیں ہیں, واپس آ جاتی ہیں. یہاں پہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی وجہ سے یہ واپس نہیں جا رہی. جیسے شیشے سے ہیٹ کی ریز باہر نہیں نکلتی, اس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی یہ ریز باہر نہیں نکل رہی. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ٹیمپریچر آہستہ آہستہ دنیا کا بڑھ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر کی وجہ سے جو ارتھ کے چاروں طرف آ رہی ہے. صحیح یا نہیں؟ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ انہی چیزوں کے جلنے کی وجہ سے. اور دراصل یہ بھاری گیس ہوتی ہے. آکسیجن جو ہوتی ہے اس کا ویٹ مالیکولر ماس 32 ہوتا ہے, جبکہ اس کا 44 ہوتا ہے. کیا یہ آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ یس. یہ دیکھیں یہ ایک اور گرین ہاؤس کی مثال ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ دراصل کہتے ہیں کہ جو آکسیجن ہے, آکسیجن اس سے جو ہیں وہ ریز گزر کر واپس ریفلیکٹ ہو کر آ جاتی ہیں. اور دراصل کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ تو اوزون کی وجہ سے ہے کہ لیئرز جو ہیں وہ واپس نہیں آتی. رائٹ یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو. پڑھانے میں کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ہیوی ہے, وہ باقاعدہ ایک لیئر بنا رہی ہے ارتھ کے چاروں طرف. یہ اگر زمین ہے تو اس کی چاروں طرف یہ ایک لیئر بن گئی ہے, اور یہ ریز کو ریفلیکٹ ہونے نہیں دیتی. ورنہ ریز جو ہوتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو یوں آئیں ٹکرا کر واپس چلی جائے, ریز آئے زمین سے ٹکرائیں واپس چلی جائیں. یہ واپس نہیں جا رہی ہیں, اس کو پریونٹ کر رہی ہے. اور یہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہماری زمین ایک گرین ہاؤس بن گیا ہے. جیسے گرین ہاؤس یا شیشے کے گھر سے ریز نہیں جاتی, اس طریقے سے زمین سے بھی یہ نہیں جاتی. پورا یہ بلینکٹ جو ہے وہ بن گیا ہے. اس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے زمین کا زیادہ ہو رہا ہے. اس ٹیمپریچر بڑھنے سے ہوگا کیا؟ کیا اس ٹیمپریچر بڑھنے سے صرف گرمی بڑھ رہی ہے یا اور بھی کچھ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر سال جو ہوتا ہے 0.5 ڈگری کا رائز آ رہا ہے ٹیمپریچر میں, آدھا ڈگری. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس گرمی کے بڑھنے سے جو آئس کیپ ہیں, آئس کیپ جو برف کے پر پہاڑوں پہ جو برف گرتی ہے وہ دراصل پگھلنا شروع ہو گئی ہے. جب یہ برف پگھلے گی تو کیا ہوگا؟ دریا بنیں گے, اور دریا جو ہوتے ہیں آخر کار سمندر میں آ کر ختم ہوں گے. تو دراصل کہتے ہیں دریاؤں کا لیول بڑھ رہا ہے جس سے فلڈز آ رہے ہیں. اس طریقے سے سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے, اس سے سمندری طوفان آ رہے ہیں. اسی طریقے سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں. اس میلٹنگ کی وجہ سے جو سنو ماؤنٹین کے اوپر ہوتی ہے, جب یہ میلٹنگ ہوتی ہے تو اس سے فلڈز آتے ہیں, مانسون ہوتا ہے. کون سا سون؟ مانسون.
اسی طریقے سے سی کا لیول رائز ہوتا ہے، کوسٹ سنک ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس سمندر میں ساحل ڈوبتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس سے زبردست ہیں ہیوی رینز ہو رہی ہیں، سیریس ہریکین یعنی طوفان آ رہے ہیں، ٹورنیڈو جیسے طوفان. اسی طریقے سے کہتے ہیں اس سے ڈیزاسٹرس کنڈیشن جو ہو رہی ہے، ایگریکلچر کی جو فصل ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے. اب کہتے ہیں یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہم کیا کریں؟ کیا سانس لینا چھوڑ دیں، یا فیول جلانا بند کر دیں، یا وہیکل چلانا بند کر دیں؟ کیا ایسا کریں؟ پلانٹس لگا دیں. پلانٹس لگا دیں. تو اس کے پلانٹس، یہ کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کا طریقہ یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کیا جائے. کیسے؟ وہ طریقہ یہ کہ پلانٹس کہتے ہیں کہ یہ لنگس آف دا ارتھ ہیں. جس طریقے سے ہمارے سانس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جاتی ہے، اس طریقے سے پلانٹ سے بھی یہ صاف ہو جاتی ہے. پلانٹ جو ہیں فوٹو سنتھسس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں. یہ پروسیس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ملتا ہے تو پھر گلوکوز اور واٹر بنتا ہے، وہ گلوکوز اور آکسیجن گیس بنتی ہے. اسی طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ جب پلانٹس یوز کر لیں گے فوٹوسنتھسس کے دوران تو یہ کم ہو جائے گی، اور ریز جو ہیں وہ ریڈیٹ ہو سکیں گی، یعنی واپس بیک اسپیس میں جا سکیں گی، اور اس طریقے سے ٹیمپریچر رائز ہونے سے بچ جائے گا. جو لاسٹ ایفیکٹ ہے، پہلا تو ہے دراصل کہتے ہیں ایئر پولوشن کا، وہ ہے اوزون. پہلا جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ ایسڈ رین ہو رہی ہے. دوسرا ہم نے پڑھا کہ اس سے گلوبل گرین ہاؤس وارمنگ ہو رہی ہے یا گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہے. یا لاسٹ طریقہ ہے کہ اوزون کم ہوتی جا رہی ہے. ڈپلیشن کا مطلب ہے ڈپلیٹ یعنی کم ہوتی جا رہی ہے اوزون. آپ کو پتہ ہے جو آکسیجن ہوتی ہے وہ O2 ہوتی ہے، اور جبکہ اوزون جو ہے وہ O3 ہے. O3 صحیح ہے یا نہیں؟ دراصل کہتے ہیں کہ اوزون اگر کلورین موجود ہو تو یہ O3 O2 میں چینج ہو جاتا ہے، O3 O2 میں چینج ہو جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا اوزون کیا کر رہی ہے؟ اوزون جو ہے وہ دراصل کہتے ہیں کہ ایک یوزفل لیئر ہوتی ہے جو دراصل ہارمفل ریز سے ہمیں بچاتی ہے. جیسے کہ دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ تصویر دکھاؤں کہ یہ دیکھیں اوزون میں سوراخ ہوتا جا رہا ہے. جو لیئر ہے ایک حفاظتی لیئر ہے، اس میں سوراخ ہوتا جا رہا ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ 2014 میں یہ سوراخ اتنا تھا بڑا، 15 میں اور بڑا ہو گیا، 16 میں اور بڑا ہو گیا، 17 میں اور بڑا ہو گیا، 18 میں اور بڑا ہو گیا، 19 میں جو ہے یہ اتنا بڑا سوراخ ہو گیا. یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے صرف ٹپ کور کر رہا تھا، اب یہ نیچے کی بھی بہت سارے علاقے کور کر رہا ہے. اتنا بڑا سوراخ ہو گیا. یہ اوزون کیا، یہ اوزون میں سوراخ ہو رہا ہے. اوزون کیا ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ اگر دیکھیں اس میں اگر ہم اور ڈائیگرام ہے اوزون، یہ وہ ڈائیگرام ہے جو بتاتی ہے کہ جو ہماری ہارمفل ریز سورج سے آ رہی ہوتی ہیں یہ سولر ریڈیشنز کہلاتی ہیں. اوزون کی ہمارے سرفیس کے پر باقاعدہ پوری ایک لیئر ہے، یہ ان الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ اندر نہیں انٹر ہونے دیتی. کون؟ اوزون. اوزون ان لیئرز کو اندر نہیں آنے دیتی، کہتے چلو تم باہر ہی رہو، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دراصل کہتے ہیں کہ CFC جس سے بنتا ہے کلورو فلورو کاربن، یہ آہستہ آہستہ O3 کو O2 میں چینج کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اوزون تباہ ہو رہی ہے. اوزون میں یہاں پہ جیسے یہ سوراخ ہیں، اوزون میں یہ سوراخ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس ڈائیگرام میں، یہ دیکھیں یہ سوراخ دکھایا جا رہا ہے، یہ سوراخ ہو گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کلورو فلورو کاربن. یہ کلورو فلورو کاربن کیا ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ رائٹ یا نہیں؟ دیکھیں یہ ایک سوراخ یہ ہو گیا ہے، یہ سوراخ یہ ہو گیا ہے، یہ سوراخ یہ ہو گیا ہے. یہ کون سی لیئر ہے؟ یہ اس بلو لیئر میں ہو رہا ہے جس کا نام اوزون ہے. اوزون. صحیح؟ یس. اب اوزون کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیں جو ریز ہیں، جب یہاں پہ یہ سوراخ ہو گیا، یہ والا سوراخ، تو اس سے لیئرز اندر آ رہی ہیں. جہاں جہاں اوزون ہے وہاں سے تو یہ واپس، جہاں سے اوزون ہے یہاں سے تو یہ واپس آ رہی ہے. لیکن جہاں اوزون کی لیئر نہیں ہے وہاں سے یہ اندر آ رہی ہیں ہارمفل ریز.
कौन सी रेज? हार्मफुल, जो नुकसानदेह रेज हैं। harmful ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है इसमें कि दरअसल कहते हैं कि जो O3 है ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है, O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। chlorofluorocarbon ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हैं? ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या नुकसान है? तो अगर हम इसे देखें कि भाई इसका नुकसान है या नहीं है। ओजोन, ओजोन का फंक्शन मैंने आपको बताया कि ओजोन क्या कर रही है, ये तो आपको हो सकता है समझ भी आ रहा हो इसका फंक्शन क्या है। ओजोन O3 जो है वो दरअसल एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हार्मफुल रेज को महफूज रखती है कि भाई वो आने नहीं देती, और ये 25 से 40 किलोमीटर तय है। 25 से लेकर 40 किलोमीटर की एक तय है जो क्या करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखें ये एक रिएक्शन दिखाया गया है कि जो O3 ओजोन है ये O2 में कन्वर्ट होती है, किसकी वजह से? क्लोराइड्स की वजह से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, सिर्फ एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 100,000 ओजोन को तबाह कर देता है, यानी O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? ये रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होते हैं गैस के तौर पे। फोमिंग एजेंट जो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने के लिए होता है। एरोसोल स्प्रे, जितने भी स्प्रे हैं, चाहे हमारा बॉडी का स्प्रे है, कोलोन स्प्रे है, एयर फ्रेशनर है, इनमें जो दरअसल एक गैस भरी हुई होती है जिसकी वजह से ये स्प्रे से ये सारे केमिकल बाहर निकलते हैं। आपको पता है कि जो जो परफ्यूम होते हैं उसको हम जैसे प्रेस करते हैं तो खुशबू बाहर निकलती है। तो दरअसल उसे बाहर निकालने के लिए गैस चाहिए होती है और इस गैस का नाम है CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चाहे वो एयर फ्रेशनर की के लिए हो, चाहे बॉडी स्प्रे के लिए हो, चाहे क्लोन स्प्रे के लिए हो, हेयर स्प्रे के लिए हो, तमाम स्प्रेस में ये मौजूद होता है। कहते हैं कि दरअसल CFC पे पाबंदी लगाई गई थी 1987 में। कहाँ पे? कनाडा का एक शहर है जिसका नाम मॉन्ट्रियल है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तय किया गया था कि ओजोन नुकसान पहुँचा रही है, ओजोन को CFC नुकसान पहुँचा रही हैं, इस वजह से इसके इस्तेमाल को बंद कर दिया जाए ताकि ये मज़ीद होल बढ़ने से रोका जा सके। सही है या नहीं? कहते हैं कि दरअसल साइंटिस्ट ने कोशिश की कि जो ओजोन है इनको लैब में तैयार किया गया है और फिर दरअसल कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से और जेट तैयारों से इनको रिलीज किया गया। कहते हैं कि इसके बाद लोगों ने क्लैप किया इसलिए कि ओजोन की लेयर फिल हो गई थी। लेकिन दरअसल कहते हैं कि ओजोन को रोकने के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत थी वो इसमें डेवलप ही नहीं हुआ था, इस वजह से ये रुकी नहीं, दोबारा होल बन गया। सही है या नहीं? तो यहाँ पर क्या होता रहा है कि जो होल है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1100 माइल्स का है, ये कोई छोटा मोटा सुराख नहीं है। ये आपको ये फिगर नजर आ रही है या नहीं? या बड़ा किया जाए तभी नजर आएगी? सर कौन सी फिगर? ये वाली फिगर जो मैंने आपको दिखानी है, CFC का बैन। एक फिगर तो आपको ये नजर आ रही होगी कि 100,000 मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, कौन? ये भी MCQ में पूछा जाता है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की CFC क्लोरीन। और मैंने आपको बताया कि ये कितने 11 माइल्स ये माइल्स स्क्वायर माइल्स हैं। इतना बड़ा होल हो गया है, ये कम है या ज्यादा? 11 मिलियन, 11 मिलियन स्क्वायर माइल, 11 मिलियन स्क्वायर माइल का सुराख है जो ओजोन में हो गया है। और इसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो ज़मीन पर आ रही हैं, जो सूरज से निकल कर आती हैं। और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है साउथ अमेरिका में। सही या नहीं? इसी तरीके से कहते हैं कि इसके ब्रेक डाउन से क्या हो रहा है?
اس کی شیلڈ کو یہ لیتھل افیکٹ کیا ہو رہے ہیں, یہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اگر ریز آ رہی ہیں تو کھو کیا رہا ہے, اس سے اسکن کے کینسر ہو رہے ہیں ان ہارمفل ریز سے, اسکن کی مختلف ڈیزیزز ہو رہی ہیں, استھما ہوتا ہے, الرجیز مختلف ڈیولپ ہوتی ہیں, اور دوسرے خطرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے اوزون کی کمی کی وجہ سے, اور اوزون کی کمی سی ایف سی کی وجہ سے, اور سی ایف سی میں کلورنگ کی وجہ سے. صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یس آپ سر. نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا جو 2 گھنٹے کا لیکچر ہے وہ بغیر کسی انٹرپشن کے پورا ہو گیا, اور اس کی وجہ یہ ہے نیو ایئر کی وجہ سے اسپیشل پروموشن اچھا دیا گیا ہے ٹائم کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن اگر یہ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ صحیح. مطلب یہ پروموشن ہے, تو یہ تو بعد میں انہوں نے دیا کہ یو آر ان اسپیشل پروموشن فار دا نیو ایئر, اس وجہ سے جو 40 کی لمٹ ہے وہ انہوں نے ہٹا دی. اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو کوئی ایسا لیکچر انٹرسٹنگ ٹائپ کا وہ ہم رکھتے, اور اس میں زیادہ کچھ پڑھانے کی مسلسل ضرورت پڑتی ہے بغیر انٹرپشن کے. کیا آپ کو یہ جو ہے سمجھ آ گیا؟ امید ہے یس آپ کو سر. سمجھ آیا ہوگا. لیکن اس کے اندر جو ہے سمجھنے کی باتیں کم, یاد کرنے کی باتیں زیادہ ہیں, اور اس کی زیادہ وجہ ہے. یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ فگرز ہیں وہ ہر چیز کی آ رہی ہیں, تو اگر وہ آپ نے نہیں کی ہوں گی تو ظاہر بات ہے آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی. صحیح. رائٹ یا نہیں؟ تو جو اسٹوری ہے یس. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کہاں سے شروع کی تھی, ختم کہاں پر ہوئی, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, لیکن شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ شاید نہ پتا ہو. تو یہ پولوشن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, پولوشن سے شروع ہوئی تھی. اور یہ جو پولوشن ہے یہ کون سا پولوشن ہے؟ یہ پولوشن جو ہے وہ ایئر کا لینڈ. پولوشن ہے. ایئر کا ایئر پولوشن پڑھا ہے ہم پولوشن. نے, ایئر پولوشن. ایئر پولوشن کے پہلے ہم نے یس بہت سر. سارے ایئر پولوشن. کازز پڑھے, پہلے ہم نے گروپس پڑھے کہ 3 گروپس ہیں جس کی وجہ سے پولوشن ہو رہا ہے, یا وہ انڈسٹریز کی وجہ سے, یا ایگریکلچر کی وجہ سے, یا ڈومیسٹک یعنی گھریلو چیزوں کی وجہ سے. دوسرا دراصل ہم نے یہ پڑھا کہ جو 8 ہیں وہ ڈفرینٹ پولیوٹنٹ ہیں جو پولوشن کاز کر رہے ہیں. کچھ گیس کے مالیکول ہیں, کچھ پارٹیکولیٹس کے ہیں, کچھ میٹلز ہیں, اور اسی طریقے سے جیسے پولن ہے, پولن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بایولوجیکل ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا فزیکل, کیمیکل اور بایولوجیکل, اسی طریقے سے بایولوجیکل وہ بھی ہیں. شاید آپ کو پتا ہو کہ ایئر کے تھرو بہت سارے جرمز بھی ٹریول کرتے ہیں, جس طریقے سے آج کل جو کرونا ہے وہ بھی دراصل شاید آپ کو پتا ہو کہ ایئر کے تھرو ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں جو اگر کوئی چھینکے, سنیزنگ ہو, کفنگ ہو, اس کے دوران نکلتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بایولوجیکل چینج ہے. جیسے جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی پولوشن کی, وہ یہ ہے کہ اینی انڈیزائربل چینج, کس چیز میں چینج, چاہے وہ بایولوجیکل ہو, چاہے بایولوجیکل, وہ کیمیکل فزیکل, ہو, چاہے وہ اور کیمیکل. فزیکل ہو. کیمیکل ہو. تو ایسا انڈیزائربل چینج وہی پولوشن کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ایئر پولوشن کے بارے میں یہ بھی پڑھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ دراصل 8 فیکٹر ہیں, جس میں آکسیڈنٹ اور فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ بھی ہیں. آکسیڈنٹ میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے, اور فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ میں اسموگ ہوتا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, تو دراصل اس کے 3 ڈفرینٹ ایفیکٹس ہیں. ایک تو ہے اوزون کا ڈپلیشن, دوسرا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ, اور مریم کیا بولنے کے لیے کہہ رہی ڈپلیشن تھی, آف اوزون. اور اس طریقے سے ایک تو ہے ایسڈ رین, دوسرا ہے گرین ہاؤس برین. ایفیکٹ, تیسرا ہے اوزون کا ڈپلیشن. ڈپلیشن. تو گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے جو فرسٹ تھا وہ تھا ایسڈ رین کے مختلف ایسڈ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹروجن آکسائڈ ہے, جو ڈفرینٹ کیمیکل سے اور انڈسٹریز سے اور وہیکل سے ریلیز ہوتی ہیں. تو جیسے کہتے ہیں جب بارش کا پانی ان سے ملتا ہے تو ریسپیکٹو ایسڈ بن جاتے ہیں, اور یہی ریسپیکٹو ایسڈ جو زمین پر آتے ہیں تو اس کی ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے, پلانٹس ڈسٹرائے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اسٹیچو ہے, بلڈنگز ہیں, آئرنز ہے, کروژن ہے, یہ سارے کے سارے ایفیکٹ جو ہیں وہ ان سے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دراصل گلوبل وارمنگ کے گلوب آہستہ آہستہ وارم ہوتا جا رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک کنسنٹریشن ہے پوری ایک بلینکٹ زمین کے اوپر آ گئی ہے, جیسے اوزون کا ایک بلینکٹ ہے, اس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا بھی ایک بلینکٹ ہے, جس کی وجہ سے جو ہارمفل ریز ہیں وہ جاتی نہیں ہیں, اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ رکی رہتی ہیں, اور اس وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا جا رہا ہے.
اور اس کے لیے پریونشن کیا ہے؟ اس کے لیے پریونشن یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ پلانٹیشن کریں، زیادہ سے زیادہ پلانٹس کریں. لگائیں گے. اس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو جائے گی، پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر لیں گے فوٹوسنتھسس میں. اس طریقے سے یہ پولوشن کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے جہاں سے وہ اوزون ہے، اوزون کو جو چیز ڈسٹرائے کرتی ہے سب سے زیادہ وہ کلورین ہے. اور کلورین جن چیزوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ CFC ہیں، جن کو کلورو فلورو کاربن کہتے ہیں. اوزون بھی ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے جو ریڈیشن، جو سولر ریڈیشنز ہیں یا کاسمک ریز ہیں یا سن سے آنے والی جو ہارمفل ریز ہیں ان سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اس میں سوراخ ہو گئے ہیں اور ان سوراخوں کہتے ہیں اوزون ڈپلیٹ ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، ہول فارم ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کوز ہو رہی ہیں، جیسے لنگس کے کینسر ہیں، الرجیز ہیں، اور اسی طریقے سے جو بریدنگ کے Skin پرابلمس disease ہیں ہیں. وہ بھی ہو رہے ہیں، یا اسکن کے جو ڈیزیز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے. کل ہم مزید پولوشن کی دو جو ٹائپ ہیں، واٹر کا پولوشن اور لینڈ کا پولوشن، جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ہم پڑھیں گے. صحیح. تو یہاں تک جو ہے وہ تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا Yes sir. سر یا نہیں؟